ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز قصبے میں تعینات تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا روز مرہ کے امور نپٹا رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کوئی فریادی عورت مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، کون ہے وہ عورت اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ کانسٹیبل نے بتایا، ملک صاحب، اس عورت کا نام عابدہ خانم ہے، نزدیکی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ساتھ 14-15 سالہ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے۔ وہ آپ کے پاس کسی کے خلاف رپورٹ درج کروانے آئی ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل سے کہا، تم ان دونوں کو اندر بھیج دو۔ کانسٹیبل اچھا جی کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد عابدہ خانم نامی وہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ اس کی عمر 45-46 سال کے قریب تھی۔ اس کے ساتھ جو نوجوان تھا، اس کی عمر کے بارے میں کانسٹیبل کا اندازہ درست نظر آتا تھا۔ مذکرہ لڑکے کے سر پر کسی گھریلو کپڑے کی موٹی تازی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ میری میز کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا اور پوچھا، عابدہ خانم، تم کس کے خلاف رپورٹ درج کروانے آئی ہو؟ وہ نامراد کوئی غیر نہیں ہے، ہمارا اپنا ہی رشتہ دار ہے جی، عابدہ نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ صدیقہ میرے گھر والے کا بھانجا لگتا ہے تھانے دار صاحب، اسی شیطان نے میرے امتیاز کو مارا ہے۔ اندرونی چوٹیں تو رہیں ایک طرف، یہ دیکھیں۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لڑکے کے سر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، صدیقہ نے میرے بچے کا سر بھی پھاڑ دیا ہے، بڑی مشکل سے خون روکا ہے۔ میں محمد صدیق اور صدیقہ کے خلاف رپورٹ درج کروانے آئی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے سوال کیا، صدیقہ نے تمہارے بیٹے امتیاز کو کس بات پر مارا ہے؟ جواب دینے کے بجائے عابدہ نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، تھانے دار صاحب، نہ آپ ہی بتائیں، سچ بولنا اور سچی بات سب کے سامنے کہنا کوئی جرم ہے؟ میں نے کہا، نہیں، یہ کوئی جرم تو نہیں، یہی تو میں بھی کہتی ہوں۔ وہ ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، لیکن کوئی میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ میرے لاڈلے بچے نے تو ایک سچی اور کھری بات کی تھی، جس پر صدیقہ نے اس بیچارے کو بری طرح سر پھاڑ دیا۔ ایک لمحے کے بعد رک کر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ رپورٹ درج کر کے صدیقہ کے خلاف فوراً کارروائی کریں۔ عابدہ خانم جس گاؤں سے تعلق رکھتی تھی وہ میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے یہ تو اندازہ لگا لیا کہ ان کے بیچ کوئی باہمی خاندانی تنازع جھگڑے کا باعث ہوگا۔ تاہم میں نے اس کے منہ سے حقیقت جاننا ضروری سمجھا اور پوچھا، عابدہ، تم نے ابھی تک یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہارے بیٹے نے ایسی کون سی کھری اور سچی بات کہہ دی تھی جس پر اسے اپنی پھپھی ذات سے مار کھانا پڑی؟ بات ختم کر کے میں نے سوالیہ نگاہ سے عابدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے امتیاز حسین کو بھی دیکھا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا خاموش بیٹھا تھا، اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ عابدہ خانم نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، بات یہ ہے کہ صدیقہ کی ماں آسیہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی پر اسراریت تھی کہ میں نے چونک کر پوچھا، وہ کن معنوں میں اچھی عورت نہیں ہے؟ آسیہ جی جادو ٹونے کے چکر میں پڑی رہتی ہے، عابدہ نے آہستہ سے بتایا۔ پھر میں ہمتن گوش ہو گیا۔ وہ بلی آسیہ نے پچھلے کئی ماہ سے ہماری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ وہ جادو ٹونوں کے مختلف ہتھ کنڈوں سے ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ میری جوان جہاں کی بیٹی چارپائی سے لگ گئی ہے۔ آسیہ کی دشمنی کا اصل نشانہ تو میری بیٹی بطول ہی ہے۔ جادو کے اثرات نے اسے برے حال کو پہنچا دیا۔ وہ ایک نامعلوم بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، آسیہ کو آپ لوگوں سے کیا دشمنی ہے؟ وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئی ہے؟ اگرچہ مجھے اس کی جادو ٹونے والی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا، تاہم اسی تناظر میں بات کرنا ضروری تھا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا، تھانے دار صاحب، بات تو بہت چھوٹی سی تھی۔ آسیہ اپنے بیٹے صدیقہ کی شادی بطول سے کرنا چاہتی تھی۔ اس شادی کے لیے بطول کا باپ منظور حسین بھی راضی ہو گیا تھا، لیکن میں کسی طرح تیار نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ میری بچی لاکھوں میں ایک ہے اور صدیقہ تو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی طرح میری حسین و جمیل بیٹی کے جوڑ کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں آسیہ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ بہت جھگڑالو اور کمینہ فطرت عورت ہے، ہر وقت الٹے سیدھے چکروں میں مصروف رہتی ہے۔ وہ میری نند ہے، مجھ سے زیادہ بھلا اسے کون جان سکتا ہے؟ وہ میری بچی کا جینا عذاب کر دیتی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سانس لی، پھر بولی، چنانچہ میں اپنی بات پر ڈٹی رہی۔
آخرکار میرا گھر والا بھی اس رشتے سے انکار پر تیار ہو گیا۔ جب آسیہ کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے الٹا راستہ اختیار کر لیا اور جادو کا سہارا لے کر اس نے میری بطول کو چارپائی سے لگا دیا ہے۔ اس کی طویل وضاحت کے بعد میں نے اسے سوال کیا، کیا آسیہ بیگم بھی اسی گاؤں میں رہتی ہے جہاں سے تم آئی ہو؟ اس نے حامی جواب دیا، جی ہاں وہیں رہتی ہے وہ۔ میں نے پوچھا، تم نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ تمہاری نند آسیہ جادو ٹونے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور تمہاری بیٹی بطول کی بیماری کا سبب بھی جادو ٹونا ہی ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ ثبوت؟ کس قسم کا ثبوت جی؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، جادو ٹونے کا ثبوت؟ کئی ثبوت ہیں جی، وہ بڑے ہی یقین سے بولی۔ مثلاً؟ اس نے میرے مثلاً کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، جب ہم نے بطول کے رشتے سے چٹا انکار کر دیا اور آسیہ مایوس ہو کر چلی گئی تو اس کے چند روز بعد ہی بطول کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کی بھوک پیاس اور نیند کم ہونے لگی۔ علاج معالجے سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا تو میں سمجھ گئی کہ بطول کی بیماری میں کوئی غیبی ہاتھ شامل ہے، اور پھر مجھے اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ ایک صبح ہم سو کر اٹھے تو گھر کے صحن میں ایک چوہا پڑا ہوا تھا۔ عابدہ نے اتنا کہہ کر ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا راز کھول دیا ہو۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، صحن میں کسی مرے ہوئے چوہے کا ملنا کس بات کا ثبوت ہے بھائی؟ کالا جادو، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس قسم کے کاموں کے لیے کالی بلی یا الو وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چوہا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے تھانے دار صاحب، وہ عالمانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میری جانب وہ اس انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے سے میرے تھانے دارہ ہونے پر افسوس ہو رہا ہو۔ اس کی دانش میں اتنے بے خبر شخص کو اس اہم عہدے پر نہیں ہونا چاہیے تھا جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جادو ٹونے کے عملیات میں چوہا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے کہا، عابدہ، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ صدیق کس بات پر تمہارے بیٹے کا سر پھاڑا ہے۔ تم جس سلسلے میں رپورٹ درج کروانے آئی ہو، پہلے وہ کہانی تو مکمل کر لو۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ ایک بار پھر ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اور مجھے بحالت مجبوری اس کی پوری بات سننا پڑی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگی، مردہ چوہے کو دیکھ کر میں تو یہ سمجھ ہی گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ میرا شک فوراً آسیہ کی طرف گیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور دشمن نہیں ہو سکتا۔ آئندہ چند روز بھی صبح سویرے مرا ہوا چوہا ہمیں ملتا رہا، پھر چند دنوں کے لیے یہ سلسلہ رک گیا۔ اسی دوران میں بطول کی طبیعت ذرا سنبھل گئی، لیکن اس بدقسمت کی مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رکا ہوا سلسلہ پھر چل نکلا، لیکن اس مرتبہ چوہے کی جگہ مرغی نے لے لی۔ آئے دن جب ہم صبح سو کر اٹھیں تو صحن میں ایک مردہ مرغی پڑی ہوئی ملے۔ ہم کئی مردہ مرغیاں اٹھا اٹھا کر گھر سے باہر پھینکتے رہے۔ 3 دن پہلے مردہ مرغیوں کی جگہ ایک کالی بلی مردہ حالت میں پڑی ملی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، یہ کالا جادو نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم نے ایک کامل سیانے کو بھی دکھایا ہے، اس نے بڑی یقین سے بتایا ہے کہ ہمارے گھر اور خصوصاً بطول پر سخت قسم کا سفلی عمل کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، جس عامل کامل نے کالے جادو کا انکشاف کیا ہے اس کے پاس اس کا کوئی توڑ بھی تو ہوگا۔ وہ کوشش کر رہا ہے جی، عابدہ نے بتایا، لیکن آسیہ نے بڑے ہی سخت قسم کا عمل کروا رکھا ہے، اس لیے اس کے توڑ میں ذرا دقت پیش آ رہی ہے۔ اس سارے قصے کو میں نے تجرباتی دنوں پر رکھ لیا۔ اس گھر میں آس پاس یا کوئی کالی بلی رہتی تھی جو چوہے اور مرغیاں وغیرہ کھاتی تھی، جن کی لاشیں گائے بگائے عابدہ کے گھر کے صحن میں پائی جاتی، اور بالآخر ایک روز وہ کالی بلی بھی اپنی طبی عمر پوری کر کے چل بسی۔ عابدہ تو ہم پرستی میں واقعات کو غلط رنگ دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے تسلی بخش لہجے میں کہا، عابدہ خانم، تم سمجھو اب تمہاری مصیبت ختم ہو گئی ہے، اب تمہاری بیٹی بطول بھلی چنگی ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، یہ سفلی عمل اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے۔ عامل بابا کہہ رہا تھا کہ آگے چل کر اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں سمجھ گیا، وہ عامل ان سادہ لوہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا دھندا چمکا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اس عامل سے ملوں گا، کیا نام ہے اس کا اور وہ رہتا کہاں ہے؟ عابدہ نے بتایا، عامل بابا کا نام ملنگ کالیا ہے اور ہمارے گاؤں میں ہی رہتا ہے۔ قبرستان کے قریب اس کا آستانہ ہے، اس کے آستانے کے نزدیک سے ریلوے لائن بھی گزرتی ہے۔ میں نے اسے ہی پوچھ لیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ
आसिया ने उसी का लिया हुआ मलंग से जादू टोना करवाया हो? वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने पूरी तरह पता लगा लिया है। आसिया किसी और से सफली करवा कर लाई है। अगर इस सिलसिले में मलंग बाबा का हाथ होता तो मुझे फौरन पता चल जाता। मलंग बाबा ने मुझे बताया है कि इससे भी बड़े किसी आमिल का ये कारनामा है, जिसका तोड़ करते हुए उसकी अपनी जान भी जा सकती है। ताहम वो अपनी सी कोशिश पूरी कर रहा है। मुझे आपदा की इस अहमकाना और जाहिलाना बातों पर बहुत अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से का इजहार करने के बजाय कदरे सख्त लहजे में सवाल किया, तुम बार बार इस बात को गोल कर जाती हो जिसके सबब सिद्दीका ने तुम्हारे बेटे को जख्मी किया है, और तुम यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हो। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, आसिया के काले करतूतों ने हमारे घर में मुसीबतें नाजिल कर दी हैं। हम सब बहुत परेशान हैं। आजकल हम एक मुसलसल अजियत से गुजर रहे हैं। एक लम्हे के बाद वो फिर इस मौजू पर आ गई। कल कहीं इम्तियाज ने आसिया के मुंह पर सच्ची और कड़ी बात कह दी कि वो जादूगर नहीं है, तो उसने काले जादू के जोर पर हमारे घर का सुकून और चैन लूट लिया है। आसिया ने घर जाकर अपने बेटे सिद्दीक को पता नहीं क्या क्या फूका कि वो इम्तियाज की तलाश में निकल खड़ा हुआ, और जैसे ही इम्तियाज उसके हाथ लगा, उसने मेरे बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। सिद्दीक ताकत और उम्र में इम्तियाज से बहुत बड़ा है। ये बेचारा मार खाता रहा और सर फड़वा कर घर वापस आ गया। इतना कहकर वो अपने साथ बैठे हुए इम्तियाज हुसैन की जानिब बढ़ी और मुझे मुखातिब करते हुए बोली, थानेदार साहब, मैं आपको दिखाती हूँ इस जालिम सिद्दीक ने मेरे बच्चे के सर पर क्या क्या सुतुम ढाए हैं। फिर वो जल्दी से इम्तियाज की पट्टी खोलने लगी। जब पट्टी पूरी तरह खुल गई तो उसने बेटे को मेरी जानिब धीरे से धकेल दिया। जा पुत्र, जरा थानेदार साहब को अपना सर तो दिखा। मैंने इम्तियाज हुसैन के सर का बगौर जायजा लिया। वाकई उसका सर एक जगह से फटा हुआ था। जख्म खासा गहरा था, ताहम इतना तशवीशनाक नहीं था जितनी बड़ी पट्टी उस पर बांध दी गई थी। शायद ये वाकये में शिद्दत पैदा करने के लिए किया गया था। सर का मुआयना करवाने के बाद इम्तियाज अपनी माँ के पास चला गया। वो पट्टी वाला कपड़ा दोबारा उसके सर पर लिपेटते हुए मुझसे मुखातिब होकर बोली, थानेदार साहब, अब तो आपने अपनी आंखों से मेरे बेटे का जख्मी सर देख लिया है। हमारे साथ आपको इंसाफ करना ही पड़ेगा। हम तो पहले ही मुसीबत का शिकार हैं, ऊपर से हमारे साथ ये सलूक भी किया जा रहा है। इंसाफ तो आप लोगों को जरूर मिलेगा। मैंने संजीदगी से कहा, मैं सिद्दीक को थाने बुलवाकर बात पुरस करूंगा। इंशाल्लाह आइंदा ऐसी वो हरकत नहीं करेगा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली, आप सिद्दीका को भी बुलवाएं और उसकी माँ को भी। ये सारी आग इसी ने लगाई हुई है। इसे भी तो पता चले कि काला जादू करवाने का अंजाम होता क्या है। मैं तो कहती हूँ थानेदार साहब, इन दोनों माँ बेटे को थाने में बंद करके खूब शतरोल करें आप। आबिदा के लहजे में अपनी नद आसिया के लिए छुपी हुई नफरत को मैं वाज़े तौर पर महसूस कर रहा था। वो किसी भी तरीके से आसिया को जलील और रुस्वा करने का इरादा रखती थी। मैंने उसके जज्बात की तलब को नज़रअंदाज करते हुए कहा, देखो आबिदा, आसिया के बेटे सिद्दीक और सिद्दीका ने तुम्हारे बेटे के साथ मारपीट की। मैं सिद्दीका को थाने बुलवाकर उससे पूछताछ ज़रूर करूँगा, लेकिन जहाँ तक आसिया को किसी किस्म की सज़ा देने का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में तुम्हें मायूसी होगी। वो क्यों थानेदार साहब? वो इसलिए कि वो मुझे कसूरवार नज़र नहीं आती। सारे फसाद की जड़ तो वही है थानेदार साहब, आबिदा ने तेज लहजे में कहा। इसी बज़ात ने काले जादू के जरिए मेरी बतूल को। मैंने कतई कलामी करते हुए कहा, जादू टोने वाला मामला मारपीट से अलग ही रखो तो बेहतर है। अगर तुम सिद्दीक वाली मारपीट के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हो तो ठीक, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो कतियत से बोली, थानेदार साहब, इस मारपीट की नौबत भी तो किसी वजह से ही आई है ना। आप गंदे अमल वाले किसी को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने दुर्शत लहजे में कहा, तो मुझे मेरा काम समझाने की कोशिश मत करो। वो मायूसी से सिर लटकाकर मेरी जानिब देखने लगी। मैं चंद लम्हों तक उसके मामलात पर गौर करता रहा और फिर फैसला कुन लहजे में कहा, आबिदा खानम, अगर तुम चाहती हो कि मैं सिद्दीक को थाने बुलवाकर उसे कुछ बात पुरस करूँ तो तुम मुझे उसके घर का पता वगैरह समझा दो और बेफिक्र हो जाओ। वो आइंदा तुम्हारे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। उसके अंदाज से साफ झलक रहा था कि वो मेरी तजवीज़ से मुतमईन नहीं हुई। तो हम मेरे हुक्म पर उसने आसिया के घर का मुकम्मल एड्रेस मुझे नोट करवा दिया। वो मकान आबिदा के मकान से ज़रा ही फासले पर था। बस दोनों घरों में गली का फासला हायल था। वो उठकर जाने लगी तो मैंने पूछा, आबिदा, तुम्हारा घर वाला थाने क्यों नहीं आया?
تمہارے ساتھ رپورٹ لکھوانے۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور جواب دیا، اس کے تھانے نہ آنے کی 2 وجوہات ہیں، ایک وجہ جھوٹی اور ایک سچی، بلکہ یوں سمجھے کہ در حقیقت وجہ ایک ہی ہے، وہ جھوٹی بھی ہے اور وہی سچی بھی۔ اس نے بڑی الجھاؤ والی بات کی۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہ جھوٹی اور سچی بات کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، امتیاز کا باپ منظور حسین اپنے ہی گھر میں کریانے کی دکان کرتا ہے، وہ اپنی دکانداری چھوڑ کر تھانے نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے بھیج دیا۔ یہ تو ہوئی جناب سچی وجہ، اور یہی وجہ جھوٹی اس طرح ہے کہ دکانداری نہ چھوڑنے کی بات اس نے ایک بہانے، ایک آڑ کے طور پر استعمال کی ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے سگے بھانجے صدیق اور صدیقہ کے خلاف رپورٹ لکھوانے آتا۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تو صرف یہی سمجھا کہ وہ اپنی نند کے خلاف دل میں بہت زیادہ غصہ رکھتی تھی اور ہر صورت میں اسے کوئی سزا دلوانے کی متمنی تھی۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، ٹھیک ہے عابدہ خانم، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں، مجھے امید ہے پھر آپ میری مدد بھی کریں گے۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسا کہ میں اس کی بات کی تہم میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا، ضرور۔ اس نے مطمئن انداز میں دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا، رک جاؤ عابدہ۔ وہ ٹھہر گئی اور مڑ کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ اپنے 2 اہلکاروں کو بھی بھیج رہا ہوں جو صدیق کو پکڑ کر میرے پاس لائیں گے۔ میں دیکھتا ہوں وہ آخر ہے کیا چیز۔ میرے ان الفاظ نے عابدہ کو کچھ مزید مطمئن کر دیا۔ میں نے 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور پھر ساری بات سمجھانے کے بعد انہیں عابدہ خانم کے ساتھ رخصت کر دیا۔ صدیق اور صدیقہ کی عمر لگ بھگ 23 سال تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، صحت بھی نہ تو بہت اچھی تھی اور نہ ہی گئی گزری۔ اس کے بارے میں مختصر الفاظ استعمال کرتے ہوئے بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک عام سا انسان تھا جو اس وقت میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے کانسٹیبل 1 گھنٹے کے اندر اسے میرے پاس لے آئے۔ اس کے ساتھ اس کا باپ محمد علی بھی آیا تھا۔ محمد علی ایک چھوٹا سا زمیندار تھا۔ صدیق کاشتکاری میں باپ کا ہاتھ بٹاتا۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں محمد علی کو صدیق کے خلاف درج ہوئی شکایت سے آگاہ کیا۔ جواب میں اس نے ہر چیز کا قصوروار عابدہ خانم کو ٹھہرایا۔ اس کے خیال میں عابدہ ایک فتنہ پر عورت تھی۔ جادو ٹونے والی بات کو اس نے خود پر شدید اور افسوسناک الزام قرار دیا اور اس سلسلے میں بھی عابدہ کے رویے کی مذمت کی۔ اس صورتحال کے بعد میں براہ راست صدیق کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صدیق، سچ سچ بتاؤ، کل کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تم نے کس بات پر امتیاز سے جھگڑا کیا اور اس کا سر پھاڑ ڈالا تھا؟ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، تھانے دار صاحب، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امتیاز اور اس کی ماں اول درجے کے جھوٹے اور مکار ہیں۔ میری ماں نے ان کا بال بھی بیگا نہیں کیا، مگر مامی عابدہ خام اس پر جادو ٹونے کا الزام لگاتی رہتی ہے۔ کل صبح ماں کا امتیاز اور عابدہ مامی سے آمنا سامنا ہوا تو امتیاز نے جادو وغیرہ کے حوالے سے ماں کو بہت سخت باتیں سنا دیں۔ اس موقع پر مامی عابدہ کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹے کو سرزش کرتی، مگر اس نے منع کرنے کے بجائے امتیاز کی حوصلہ افزائی کی اور اس اخلاق سوز فعل میں وہ بیٹے کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ وہی ماں کی بہت سی جاننے والیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ ماں کو بہت خفت اٹھانا پڑی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ماں نے یہ ساری رودات گھر آ کر مجھے سنائی۔ میں نے سنا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ دنیا کا کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی بے عزتی یا رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جیسے امتیاز مجھے نظر آیا میں اس سلسلے میں اسے بات پر ضرور کروں گا۔ وہ اپنے بیان میں ذرا دیر کے لیے رکا اور پھر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ تصدیق کرنا چاہتا ہو کہ آیا میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں کہ یا نہیں۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، تھانے دار صاحب، کل شام سے ذرا پہلے امتیاز مجھے دکھائی دیا تو میں نے اسے صبح ہونے والے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں سوال کیا۔ پہلے تو وہ صاف مکر گیا کہ اس نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی، مگر جب میں نے یہ کہا کہ میں ان عورتوں کو گواہی کے لیے اس کے سامنے لا سکتا ہوں جس کے سامنے اس نے میری ماں کو برا بلا کہا تھا، تو وہ ہتے سے اکڑ گیا اور انتہائی ڈٹائی سے بولا، ہاں کہا تھا میں نے وہ سب۔ بگاڑ سکتے ہو تم میرا، لو بگاڑ لو۔ اس کی اس بدتمیزی اور دیدہ دلیری کو دیکھ کر میں غصے میں آ گیا اور اسے برا بلا کہنے لگا۔ نتیجے میں وہ مجھے گالیاں دینے لگا۔ میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس قسم کی صورتحال میں تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ نوبت ہاتھا پائی تک ہی پہنچتی، تو میرا ایک دھکا لگنے سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے جا گرا
اور اس کا سر ایک سخت شے سے جا ٹکرایا، جس کے باعث اسے سر پر چوٹ آئی۔ اب آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، وہ ایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اس صورتحال میں میرا کیا قصور ہے؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ کموں پہ یہی کرتا۔ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات، اور وہ بھی ماں جیسی ہستی کے خلاف سن کر کسی کا بھی دماغ گھوم سکتا ہے۔ صدیق عرف صدیقہ کی بیتا سن کر میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بیان کی روشنی میں عابدہ خانم کی دروغوئی صاف جھلکتی تھی۔ عابدہ کی شکایت صدیق کی کہانی سے لگاؤ نہیں کھاتی تھی۔ اسی تناظر میں میں نے صدیق سے چند سوالات کیے۔ تو کیا تم نے براہ راست امتیاز حسین کا سر نہیں پھاڑا تھا؟ عابدہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ صدیق نے اس کے بیٹے کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا، نہیں جناب، میں نے اس پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ایک اتفاق کے تحت وہ نوکدار سخت چیز سے ٹکرایا، یعنی اس کا سر ٹکر کے نتیجے میں زخمی ہوا۔ خدا نہ خواستہ اس کو شدید زخمی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ کل جب صبح امتیاز نے تمہاری ماں کے ساتھ بدکلامی کی تو اس وقت تمہاری ممانی عابدہ خانم بھی اس کے ساتھ تھی؟ تھوڑی دیر پہلے صدیق نے جو کہانی سنائی تھی، اس سے واضح تھا کہ کل صبح امتیاز اور اس کی ماں ساتھ تھے، مگر میں پھر بھی صدیق کی تصدیق چاہتا تھا، کیونکہ عابدہ نے اس سلسلے میں کوئی بھی بات کھل کر نہیں کی تھی۔ اگر صدیق رائے گوئی سے کام لے رہا تھا تو پھر عابدہ قصوروار نظر آتی تھی، کیونکہ اس موقع پر عابدہ پر لازم تھا کہ وہ بیٹے کو بدگوئی اور بکواس کرنے سے روکتی۔ صدیق نے حسب توقع جواب دیا۔ میں نے مزید سوالات کیے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ صدیق اینڈ فیملی خاصے معقول لوگ تھے۔ صدیق کے باپ محمد علی سے بھی میں نے تفصیلی بات کی۔ تاہم اس ساری گفتگو کے نتیجے میں نے یہ ہدایت کی کہ وہ ہر قسم کے فساد سے دور رہیں اور خواہ عابدہ سے الجھنے کی کوشش مت کریں۔ انہوں نے میرے مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد عابدہ خانم ایک بار پھر میرے سامنے موجود تھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، کیا ہوا عابدہ؟ کیا صدیق نے پھر تمہارے بیٹے کی پٹائی کر دی ہے؟ صدیق کو گولی مارے جی، وہ دراری لہجے میں بولی۔ میں تو اس کی ماں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس بدبخت نے ہمیں تباہ کرنے پر کمر کس لی ہے۔ ایسا کیا کر دیا ہے آسیہ بیگم نے؟ وہی جادو ٹونے کا چکر، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ وہ تو جی ہاتھ دھو کر ہی ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ میری بچی کی طبیعت بھی خراب ہے اور اب مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو آج کیا ہوا ہے؟ وہ بات کرتے ہوئے خود اس طرف آ گئی جس طرف میں اسے لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں نے پوچھا، میں کچھ نہیں جانتا خانم، تم بتاؤ، کچھ تو پھر پتہ چلے گا مجھے۔ ہاں میں بتاتی ہوں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں سر کو ہمیں لاتے ہوئے بولی۔ آج صبح جب ہم سو کر اٹھے تو صحن میں 4 مرغیوں کی کٹی ہوئی گردنیں یعنی سر پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چاروں کے چاروں سر کالی مرغیوں کے ہیں۔ میں نے منظور حسین سے کہا کہ وہ گھر کا خیال رکھے، میں تھانے آ کر آپ کو اطلاع کر دیتی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، اور تمہارا خیال ہے کہ مرغیوں کی وہ 4 منڈیاں کسی جادو وغیرہ کے سلسلے میں کٹی ہیں جو آسیہ بیگم تمہاری بیٹی اور تمہارے گھر پر کروا رہی ہے؟ یہ صرف میرا خیال ہی نہیں بلکہ مجھے پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے ہی پر یقین لہجے میں بولی۔ یہ حرکت آسیہ کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا، تم نے اس بارے میں اپنے ملنگ کالیا کو تو بتایا ہوگا جو تمہاری بیٹی بطول کا علاج معالجہ بھی کر رہا ہے؟ ابھی ان سے بات نہیں ہوئی، وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولی۔ پہلے میں آپ کو اطلاع دینے آئی ہوں، یہاں سے سیدھی ملنگ کالیا کے آستانے پر جاؤں گی، لیکن انہیں تو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم تھا، وہ بہت کرنی والے ہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ملنگ کالیا کی پیش گوئی کے بارے میں سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تمہارے اس ملنگ نے تمہیں کس سلسلے میں خبردار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، عابدہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، 1 مرغی کے بعد 2 مرغیاں، 2 کے بعد 4 مرغیاں، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ پھر اس سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ یہی کہ آج کل مرغیوں کے جو سر برآمدے صحن میں پائے گئے ہیں وہ اسی جادو ٹونے کی ایک کڑی ہے جو آسیہ بیگم ہمارے خلاف کروا رہی ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ ملنگ کالیا بہت ہی پہنچے ہوئے مضروک ہیں، ان کی باتوں میں پوشیدہ راز تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں نے چڑھ کر کہا، اگر وہ ملنگ کالیا کوئی اتنی ہی اونچی چیز ہے تو پھر وہ تمہارے مسائل حل کیوں نہیں کر دیتا؟ کیا اس کے پاس آریہ کے کرائے ہوئے اور آسیہ پر کرائے ہوئے سفلی عمل کا کوئی بھی توڑ نہیں؟ وہ توڑ کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، وہ اندھی عقیدت کے جذبے کو
اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، بطول انہی کے علاج میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کماش کے عالموں سے خوب واقف تھا۔ وہ سادہ مزاج لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو ہی سیدھا کرتے تھے۔ یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ملنگ کالیا بھی بطول کے علاج کے سلسلے میں اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا اور اپنی روزی روٹی کے چکر میں کالے جادو کی کہانی گھڑ لی تھی۔ اس قسم کے جال ساز مجبور اور مصیبت زدہ انسانوں کی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ملنگ کالیا کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ عابدہ خانم نے صدیق کے رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اسی بات کو بنیاد بنا کر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہوگا۔ اس بات میں کسی بھی طرح کا قیاس نہیں تھا کہ ملنگ کالیا ہی نے عابدہ کے ذہن میں بٹھایا ہوگا کہ اس کی نند نے اس کی بیٹی پر جادو ٹونا کروایا ہے۔ اس قصے کو ختم کرنے کے لیے میں نے عابدہ خانم سے پوچھا، اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں میں تمہاری؟ جناب سیدھی سی بات ہے، آپ اس فتنہ پھیلانے والی عورت کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کریں۔ آسیہ بیگم نے سفری اولاد کے ذریعے ہمارے گھر کا چین و سکون برباد کر ڈالا ہے۔ اس کے لیے کوئی دردناک سزا تو ہونی ہی چاہیے۔ بات ختم کر کے عابدہ پرتوقع نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فیضا کن لہجے میں کہا، دیکھو عابدہ، اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ جادو ٹونے کے حوالے سے میں تمہاری بات مانتے ہوئے آسیہ بیگم پر کوئی دباؤ ڈالوں گا تو اس خام خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اس کے چہرے پر اپنی بات کے رد عمل کو تراشا۔ وہاں مجھے ایسے تاثرات نظر آئے جنہیں مایوس کن کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے مزید کہا، قانونی طور پر میں اس وقت تک کوئی بھی سخت کارروائی نہیں کر سکتا جب تک مجھے دوسری پارٹی کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہ ہو جائے۔ تم پہلے ایک دو مقامات پر غلط بیانی سے کام لے چکی ہو۔ پھر میں نے اس کی جھوٹ کی نشاندہی کی اور کہا، اس صورتحال میں آسیہ بیگم کے خلاف میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بولی، ثبوت میں آپ کو فراہم کرتی ہوں، آپ ابھی میرے ساتھ گھر چلیں۔ 4 کالی مرغیوں کی کٹی ہوئی وہ گردنیں ابھی تک ہمارے ذہن میں بڑی ہوئی ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے آسیہ کے کالے کرتوتوں کو دیکھ لیں۔ عابدہ کی پیشکش نے میرے ذہن میں ایک نقطہ اجاگر کر دیا۔ میں نے سوچا، ممکن ہے وہ ملنگ کالیا ہی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو یا کروا رہا ہو جس سے کالے جادو کا تاثر مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ کسی کے گھر کے صحن میں کوئی مرا ہوا چوہا مرغی کی کٹی ہوئی گردن پھینکنا ہرگز مشکل کام نہیں تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عابدہ کا مکان کس لوکیشن اور پوزیشن پہ تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے عابدہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی اور ممنونیت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے حوالدار جمعہ خان کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے ساتھ عابدہ خانم کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم تینوں تھانے سے نکل پڑے۔ عابدہ خانم کا گھر گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ عابدہ کا گھر گاؤں کے سرے پر واقع تھا۔ وہ گاؤں سے الگ تھلگ تو نہیں تھا، تاہم وہ گاؤں کا کنارہ تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ چند کھیتوں کے بعد ریلوے لائن گزرتی۔ یہ ریلوے لائن روڈ کی نہیں تھی اور بہت ہی کم مصروف رہتی۔ اسی لائن کے کنارے گاؤں کا قبرستان بھی آباد تھا۔ عابدہ خانم کا گھر ایسی جگہ پر واقع تھا کہ اس کے گھر کے صحن میں باہر سے کوئی بھی شے بآسانی پھینکی جا سکتی تھی۔ گھر کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی۔ صحن والے حصے کے دائیں بائیں دیواریں لگ بھگ 5 فٹ ہی بلند تھیں۔ وہ 10 مرلے پر مشتمل ایک عام سا گھر تھا۔ عقبی صحن میں 2 کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے طویل برآمدہ تھا اور پھر صحن شروع ہو جاتا۔ وہ خاصا کشادہ صحن تھا۔ گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے نظر آ رہے تھے، ایک قدرے چھوٹا اور دوسرا بڑا۔ بڑا کمرہ تو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ چھوٹے کمرے میں عابدہ کے شوہر منظور حسین نے کریانے کی دکان کھول رکھی تھی۔ گھر کا داخلی دروازہ اسی دکان اور بیٹھک کے درمیان واقع تھا۔ جو لوگ مرلوں کا حساب نہیں جانتے وہ اس مکان کے رقبے کو لگ بھگ 250 گز تصور کر لیں۔ گھر کے صحن کے عین وسط میں نیم کا ایک سایہ دار درخت موجود تھا۔ صحن کی مشرقی دیوار کے ساتھ بورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے، جن کی چھتیں اتنی زیادہ اونچی نہیں تھیں، تاہم وہ 5 فٹ کی دیوار سے قدرے بلند تھیں۔ ہم گھر کے اندر پہنچ گئے تو عابدہ خانم ہمیں سیدھے اس مقام تک لے گئی جہاں اس کے بیان کے مطابق کٹی ہوئی سیاہ مرغیوں کے 4 سر پڑے ہوئے تھے۔ یہ مقام نیم کے درخت سے تھوڑے سے فاصلے پر
برآمدے کے نزدیک تھا۔ مذکرہ مقام کا مغربی دیوار سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ عابدہ خانم ان 4 سروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یعنی لہجے میں بولی، دیکھیں تھانے دار صاحب، یہ سب جادو ٹونا نہیں تو اور کیا ہے؟ عابدہ کا شوہر منظور حسین دکان چھوڑ کر گھر کے اندر آ گیا۔ وہ مسکین صورت والا ایک عام سا شخص تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی بیوی کے اثر میں تھا۔ ایسے شوہر بیویوں کے سامنے دم ماننے کی جرت نہیں کر سکتے۔ عرف عام میں اسے اس قسم کے شوہروں کو زرمرید بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے عابدہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے منظور حسین سے پوچھا، منظور حسین، کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ کس سلسلے میں جی؟ وہ ہنگوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، منظور، تمہاری بیوی عابدہ کا دعویٰ ہے کہ تمہاری بہن آسیہ بیگم نے اس گھر پر کوئی سفلی عمل کرایا ہے۔ کبھی تمہارے صحن میں مردہ چوہے پڑے ہوئے ملتے ہیں تو کبھی کٹی ہوئی مرغیاں۔ بس جی کیا بتاؤں، وہ بے وقوفانہ انداز میں بولا۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں جی۔ بطول کی حالت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا باقاعدہ علاج بھی کروا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس بدبخت کی نظر کھا گئی ہے ہمارے گھر کو۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا ہی دکھڑا رو ڈالا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ اپنی بہن آسیہ کے حوالے سے جادو ٹونے والی بات نہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس معاملے میں اسے کرندہ مناسب نہیں سمجھا اور بطول کے حوالے سے کہا، تم اپنی بیمار بیٹی بطول کا علاج کس سے کروا رہے ہو؟ عابدہ مجھے بتا چکی تھی کہ ملنگ کالیہ ہی اس کی بیٹی کا علاج کر رہا تھا، تاہم میں بطول کے باپ سے جاننا چاہتا تھا۔ اس طرح ممکن تھا کہ اس گتھی کا کوئی سرا میرے ہاتھ لگ جاتا۔ منظور حسین نے جواب دیا، بطول کا علاج ملنگ بابا کر رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے ملنگ کالیہ؟ اس نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، یہ انکشاف یا تحقیق بھی ملنگ کالیہ نہیں کی ہے نا کہ اس گھر پر بہت سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سسراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اور ملنگ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جادو کرنے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بہن آسیہ بیگم ہے۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں کسی کو الزام دے کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارا گھر کسی مصیبت کی پکڑ میں ہے۔ تم کیوں نام لوگے اپنی بہن کا؟ عابدہ چمک کر بولی، بھائی ہونے کے ناطے کچھ تو پردہ رکھو گے نا۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سارا کھٹراک اسی نامراد نے پھیلایا ہے، اور اب آپ آسیہ کے خلاف فوراً کوئی مناسب کارروائی کریں۔ کروں گا، ضرور کروں گا، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ تم دیکھتی تو جاؤ میں کس کے خلاف کیا کیا کرتا ہوں، بس ذرا میں اپنی تسلی کر لوں، پھر کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے گھوم پھر کر اس گھر کا تفصیلی جائزہ لیا اور پھر منظور حسین کے ساتھ اس کی بیٹھک میں آ گیا۔ دراصل عابدہ کی غیر موجودگی میں اس سے چند سوال جواب کرنا چاہتا تھا۔ عابدہ اس دوران گھر کے اندر مصروف عمل ہو گئی۔ منظور حسین کی عمر 50 کے قریب تھی۔ اس کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑی بیٹی بطول لگ بھگ 20 سال کی، اس سے چھوٹے 2 بیٹے، امتیاز 15 کا اور سب سے چھوٹا سرفراز 8 سال کا۔ میں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر اصل موضوع پر آ گیا۔ منظور حسین، میں نے سنجیدگی سے مخاطب کیا اسے، مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تمہاری بیٹی بطول کے لیے صدیق کا رشتہ آیا جو تم لوگوں نے مسترد کر دیا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہوا تھا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ تمہاری بیوی کا خیال ہے کہ اسی انکار کے بعد آسیہ بیگم نے دشمنی میں تمہاری بیٹی اور گھر پر جادوئی حملہ کروایا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا، کیا خیال ہے تمہارے اس بارے میں؟ وہ بولا، عابدہ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سہمی ہوئی نظر سے بیٹھک کے دروازے کو دیکھا، جسے اسے ڈر ہو کہ کہیں عابدہ اپنے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہ نہ ہو جائے۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے کہا، میں اس سلسلے میں اپنی بہن آسیہ کو قصوروار نہیں سمجھتا، وہ اس قسم کی نیچ حرکت نہیں کر سکتی۔ عابدہ نند بابی کی روایتی کشیدگی کے باعث ایسا سوچتی ہے، ورنہ آسیہ بطول کی کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر پر جیسے کسی نے سفلی عمل کروا دیا ہے۔ تم یہ کس بنا پر محسوس کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مردہ چوہے، کٹی ہوئی مرغیاں اور کالی بلی کی لاش دیکھ کر تم ایسا تو نہیں سوچ رہے؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا، یہ بات بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کیا؟ بطول کی سمجھ میں نہ آنے والی بیماری۔ میں نے کہا، تم نے اپنی بیٹی کو کسی سیانے اور تجربے کار معالج کو دکھایا تو شاید اس کی بیماری بھی تمہاری سمجھ میں آ جاتی۔
وہ بولا، ملنگ بابا کافی سیانے آدمی ہیں، اس کا علاج باقاعدگی سے جاری ہے، ہم بابا کی دی ہوئی دوا پابندی سے بطول کو پلا رہے ہیں۔ مجھے اس کی سادگی آمیز جہالت پر بہت غصہ آیا، تاہم میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے قدر سخت لہجے میں پوچھا، تم نے اپنی بیٹی کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم سے کیوں نہیں کروایا؟ یہ آبدہ کی ہی ضد تھی، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اس کا خیال تھا کہ ملنگ بابا ہر قسم کے علم کے ماہر ہیں، وہ جادو کا توڑ بھی کریں گے اور بطول کا علاج بھی، مگر ملنگ کالیہ کے علاج کے ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود بھی تم لوگ اسی پر تکیہ کیے بیٹھے ہو؟ وہ بڑے ہی یقین سے بولا۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، ملنگ بابا کا ٹھکانہ کس طرف ہے؟ قبرستان کے نزدیک، اس نے جواب دیا۔ میں ملنگ کالیہ سے بھی ملوں گا، میں نے کہا، ذرا معلوم تو ہو کہ وہ کس مرض کا علاج کر رہا ہے، اس سے ملاقات کے بعد ہی حقیقت صورتحال کا علم ہوگا۔ منظور حسین نے نہ تو اس کے ارادے کو سراہا، نہ مجھے اس خیال سے باز رہنے کو کہا۔ وہ ایک بے وقوف قسم کا مرد تھا، آبدہ نے اسے اس قدر دبا کر رکھا تھا کہ بعض اوقات تو وہ حواس باختہ دکھائی دیتا۔ میں نے ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا، منظور سچ سچ بتاؤ، تم لوگوں نے صدیق کا رشتہ کیوں ٹھکرایا؟ تمہاری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ صدیق کسی بھی طور بطول کے جوڑ کا نہیں، اس لیے اس رشتے سے انکار کیا گیا، جبکہ میں صدیق سے ایک ملاقات کر چکا ہوں، وہ قبول صورت اور معقول لڑکا ہے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے تھانے دار صاحب، وہ دبی ہوئی آواز میں بولا۔ صدیق واقعی بہت اچھا لڑکا ہے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بھانجا ہے، بلکہ در حقیقت وہ معقول لڑکا ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا؟ بس جی کیا بتاؤں، وہ اداسی سے بولا، میری طرف سے تو انکار نہیں تھا، لیکن آبدہ نہیں مانی اور تم نے اپنی بیوی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولا، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ میں نے اس کی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے گفتگو کا انداز تھوڑا بدل دیا اور سوالیہ لہجے میں بولا، آبدہ کے آمادہ نہ ہونے کی کوئی وجہ تو ہوگی، وہ بطول کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ اپنی بیٹی کو کہاں بھی آنے کی خواہاں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کھل کر تو کچھ نہیں بتایا، منظور نے جواب دیا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنی بہن شکیلہ کے بیٹے طارق سے بطول کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور نقطہ روشن ہو گیا، بطول کے حوالے سے ایک اور فریق سامنے آیا۔ جادوئی واقعات کے معاملے میں طارق اور اس کے گھر والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے منظور حسین سے سوال کیا، آبدہ کی بہن شکیلہ کہاں رہائش پذیر ہے؟ وہ بھی اسی پنڈ میں رہتی ہے جی، اس نے جواب دیا۔ طارق کا کیا کام ہے؟ اس کے کپڑے کی دکان ہے، اسی گاؤں میں؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، شروع میں تو اس کی دکان یہیں پر تھی، مگر اب وہ اپنے کاروبار کو قصبے کے بڑے بازار میں لے گیا ہے، وہاں اس کی دکان زیادہ چلنے لگی ہے اور ظاہر ہے آمدنی بھی بہت ہو رہی ہے۔ میں نے منظور حسین سے شکیلہ کے گھر کا پتہ بھی سمجھ لیا اور قصبے کے مین بازار میں طارق کی دکان کے بارے میں معلوم کر لیا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ طارق روزانہ رات کو گھر آتا ہے اور صبح قصبے والی دکان پر جاتا ہے۔ مزید کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد میں اس گھر سے نکل آیا۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے انہیں تسلی دی، جس حد تک بھی ممکن ہو سکا میں ان کی مدد کروں گا۔ میرے کہنے پر اس نے مرغیوں کی وہ کٹی ہوئی گردنیں سین سے اٹھا کر باہر پھینک دی۔ واپسی کے سفر میں حوالدار جمعہ خان نے پوچھا، ملک صاحب کس طرف چلنا ہے اب؟ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، تمہارے پاس کون کون سی طرفیں ہیں؟ وہ بولا، جناب فی الحال تو 3 طرفیں ہیں، آسیہ بیگم کا گھر، شکیلہ کا گھر اور ملنگ کالیہ کا ٹھکانہ۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں نے ہمیں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر بات یہ ہے جمعہ خان کہ ہم یہاں سے سیدھے تھانے جائیں گے۔ عابدہ خانم اور منظور حسین کو جس قسم کی بھی صورتحال درپیش ہے، اس کے پیچھے کوئی مکار اور عیار ذہن کام کر رہا ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی جادو ٹونے کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اس مذکرہ شخص کو کھوج لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے، پھر کسی بھی پارٹی سے ملاقات کی صورت پیش نہیں آئے گی۔ اور وہ عیار اور مکار شخص کون ہو سکتا ہے جناب؟ حوالدار نے چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ ہم اس سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟ اس کے سوالات بہت اہم تھے۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تھا، جمعہ خان اب تک تو جو حالات میرے سامنے پیش آئے ہیں ان کے پیش نظر
اس سارے معاملے میں مجھے ملنگ کالیا کا غالب ہاتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اسے براہ راست چھڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایسے پیشہ ور لوگ بعض اوقات بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مرید اور مریض ان پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف کچھ سننے اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اندھی حقیقت بسا اوقات بڑے بڑے مسائل کو کھڑے کر دیتی ہے۔ تو پھر تفتیش کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی ملک صاحب؟ حوالدار نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو جمعہ خان، اگر ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ مرغیاں کہاں سے آ رہی ہیں جو آبدہ کے صحن میں پائی جا رہی ہیں، تو شاید کچھ مفید اور کارآمد معلومات حاصل ہو جائیں ہمیں۔ شہروں میں جس طرح مرغیوں کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں مرغی کا گوشت یا زیادہ مرغی فروخت ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی کہانی گاؤں دیہات میں نہیں ہوتی۔ وہاں تقریباً ہر گھر میں مرغیاں پالی جاتی ہیں تاکہ مرغی کا گوشت اور انڈے گھر کے ہو جائیں۔ جن اکا دکا گھروں میں مرغیاں نہیں بھی ہوتی تو وہ لوگ اناج کے بدلے دوسروں سے مرغی اور انڈے حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سن کر حیرت بھی ہوگی کہ گاؤں دیہات میں ضروریات زندگی کی بہت سی اشیاء اناج کے بدلے حاصل ہو جاتی ہیں۔ روپیہ پیسہ ابھی وہ اہمیت حاصل نہیں کر سکا تھا جو حال شہر میں دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اسی تناظر میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اگر عابدہ خانم کے گھر میں صحن میں کٹی ہوئی جو مرغیاں مل رہی تھیں وہ کہیں نہ کہیں سے تو حاصل کی جا رہی تھیں، اور ظاہر ہے وہ یا تو خریدی جا رہی تھیں یا پھر چوری ہو رہی تھیں۔ جمعہ خان نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، ان مرغیوں کی آمد کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ فی الحال تو کوئی آئیڈیا نہیں، میں نے ساغوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تھانے چل کر اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ معاملہ میرے حوالے کر دیں تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ کوئی مثبت حل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا میں، حوالدار جوشیلے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جمعہ خان، میں تمہیں اپنی صلاحیت آزمانے کا پورا موقع دوں گا۔ تم اپنے طور پر کوئی لائحہ عمل تیار کر کے اس منصوبے پر کام شروع کر دو۔ وہ خوش ہو گیا، اس کے دل کی مراد بر آئی تھی۔ آج کل تھانوں میں اچھا خاصا اسٹاف دیکھنے کو آتا ہے، اور شہری حدود کے تھانوں میں بھی اچھی خاصی بھاری نفری موجود ہوتی ہے، مگر ہمارے زمانے میں یہ تعداد کافی کم ہوتی تھی۔ چنانچہ تھانے میں ہر اہلکار ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون سا کام حوالدار کرنے کا ہے اور کون سا ASI یا SI کے کرنے کا۔ عملے کا ہر فرد اپنا فرض سمجھ کر پوری ذمہ داری سے تعاون کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ ہم جب تھانے پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔ عابدہ خانم ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چہرے سے خاصی پریشان اور حواس باختہ نظر آتی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، اب نیا کیا ہو گیا بھائی؟ آپ نے اب تک میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ شکایت بھرے لہجے میں بولی۔ مگر اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے آسیہ کو نہ روکا تو سب کچھ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ میں نے پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا کوئی نئی صورتحال پیش آ گئی ہے؟ کچھ نہ پوچھے جی، وہ جھجھری لیتے ہوئے بولی۔ آج ہمارے گھر میں صحن کے درخت کے پاس ایک مردہ کتا پڑا ہوا ملا ہے، اور وہ بھی کالے رنگ کا۔ رات سے بطول کی طبیعت بھی بہت خراب ہے۔ آپ جلد از جلد آسیہ کی سرگرمیوں کو روکیں ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ جو سلسلہ چل نکلا تھا اس کا تعلق جادو ٹونوں سے ہوتا یا نہ ہوتا، تاہم یہ بات تو یقینی تھی کہ عابدہ خانم ایک مشکل اور افسوسناک صورتحال سے دوچار تھی۔ رہ رہ کر میرے ذہن میں ملنگ کالیا کا نام ابھر رہا تھا۔ مجھے 90% امید تھی کہ اس جادوئی چکر کے میں ملنگ کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے باقاعدہ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں نے تمہارے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یقین کرو، میں نے اپنے عملے کے کچھ افراد کو اس سلسلے میں اہم فرائض سونپ رکھے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی بہتر صورتحال سامنے آ جائے گی۔ کب؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ جب بطول اپنی جان سے ہار جائے گی۔ اس کی آواز میں چھپی بے بسی کو میں بڑی وضاحت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ملنگ کالیا کے حوالے سے پوزیشن کو واضح کرنے کی خاطر پوچھا۔ بطول تو ملنگ کالیا کے زیر علاج ہے، وہ عملیات و سفلیات وغیرہ کا بھی ماہر ہے، وہ بیچاری کیوں جان سے جائے گی بھلا؟ میں تو ملنگ بابا کی طرف سے بھی مایوس ہوتی جا رہی ہوں، وہ درد بھرے لہجے میں بولی۔ وہ علاج تو کر رہے ہیں مگر کوئی خاص فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ جادو ٹونے کا تو اور بھی خاطر خواہ نہیں ہو سکا ہے۔
البتہ ملنگ جی کی پیش گوئیاں ضرور پوری ہو رہی ہیں۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، مثلاً کس قسم کی پیش گوئیاں؟ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہت گندہ قسم کا عمل کیا گیا ہے۔ عابدہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس نوعیت کے سفلی عملی آغاز میں مردہ چوہے سے آغاز ہوتا ہے، پھر مرغی، بلی اور کتے وغیرہ کی باری آتی ہے، اور سب سے آخر میں انسان۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور گھبرائی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اس کے ادھورے بیان کو مکمل کرتے ہوئے کہا تھا، یہ سلسلہ مردہ کتے تک تو پہنچ چکا ہے، اگلا مرحلہ مردہ انسان کا ہوگا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، خوفزدہ انداز میں سر کو ہاں میں ہلا کر جشن دینے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں ملنگ کالیہ کی عیاری پر اشش کر اٹھا تھا۔ وہ خبیث انسان بڑی مہارت سے ان لوگوں کو الو بنا رہا تھا۔ اس کی پیش گوئیوں کا ذکر سن کر میرا یہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ اس کھیل میں ملنگ کالیہ کا ہاتھ موجود تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور اہم سوال ابھرا، اگر ملنگ کالیہ دانستہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اس کے پس پردہ کون سا مفاد پوشیدہ تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ محض تفریحاً یہ کھیل کھیل رہا ہو۔ اس نقطے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں نے عابدہ سے پوچھا، عابدہ، یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ ملنگ کالیہ تمہاری بیٹی کا علاج مفت میں نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب، مفت میں کون کسی کے کام آتا ہے بھلا؟ میں نے پوچھا، ملنگ کالیہ علاج کے سلسلے میں اب تک تم لوگوں سے کتنی رقم وصول کر چکا ہے؟ گائے بگائے وہ جتنے بھی پیسے مانگتا ہے ہمیں دینا ہی پڑتے ہیں، عابدہ نے تامل کرتے ہوئے بتایا۔ منظور کی دکان ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانا پڑتی۔ اگر آمدنی کا یہ سہارا نہ ہوتا تو خدا جانے ہمارا کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ حشر تو تم لوگوں کا اب بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہو رہا، میں نے تکھے لہجے میں کہا۔ ملنگ کالیہ کچھ نہ کچھ کر کے اب بھی خوب کما رہا ہے اور تم لوگ اس کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہو۔ وہ بے بسی سے بولی، کیا کریں جی، معاملہ ہی ایسا ہے۔ اس قسم کے گندے عمل کا توڑ کوئی عامل اور کامل ہی کر سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ملنگ کالیہ کے سوا کوئی دوسرا سیانہ ہے بھی تو نہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو عابدہ، تمہارے حالات سے آگاہ ہو کر میں اپنے دل میں تمہارے لیے ہمدردی محسوس کر رہا ہوں۔ اگر تم سنجیدگی سے میری بات ماننا چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی مفید مشورہ دے سکتا ہوں۔ وہ ہمدرد گوش ہو کر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مضبوط لہجے میں کہا تھا، ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ تم لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی یہ واقعات پیش آ رہے ہیں ان کا جادو ٹونے وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان جادوئی واقعات کے پیچھے ملنگ کالیہ کا ہی ذہن کار فرما۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ملنگ کالیہ کے چنگل سے نکل کر بطول کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر سے کرواؤ۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری بات سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی اور اس کا ذہن اب بھی جادو ٹونے وغیرہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے الجھا ہوا دیکھا تو واضح الفاظ میں کہا تھا، عابدہ، اگر تم اسی طرح جہالانہ سوچ کے ذہن میں بیٹھائے رہیں تو کوئی بھی تمہارے یا تمہاری بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، اور ملنگ کالیہ اسی طرح تمہیں بے وقوف بنا کر رقمیں اینٹتا رہے گا۔ پولیس اس وقت تک کسی شخص پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی جب تک مذکورہ شخص کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں اور میرے عملے کے تجربہ کار افراد یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مردہ چوہے، بلیاں، مرغیاں اور کتے کیوں اور کہاں سے تمہارے گھر کے صحن میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس گتھی کا سرا کوئی ہاتھ آ جائے گا۔ البتہ ملنگ کالیہ سے چھٹکارا پانے کے لیے جب تک تم میرے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہوگی تو بات نہیں بن سکے گی۔ جب تک تم لوگ اسے سچا عامل اور معالج سمجھتے رہو گے تو میں اس کے خلاف کوئی بھی سخت قدم اٹھانے کی عملی قدم نہیں کر سکوں گا۔ وہ میری بات سننے کے بعد بولی، عملی قدم اٹھانے کی ضرورت تو آسیہ بیگم کے خلاف ہے۔ ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے پیچھے آسیہ کا ہاتھ ہے۔ ملنگ بابا تو بطول کا علاج کر رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس گھر یعنی ہمارے گھر کو جادوئی اثرات سے پاک کر دیں۔ میں خیالوں میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ کسی نے سچی کہا ہے کہ علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتی ہے، مگر جہالت کی نہ ہی کوئی حد ہوتی ہے
اور نہ ہی ٹھکانا۔ کوئی بھی شخص بے حد و حساب، بے شمار و بے انداز اتنا بھی جاہل ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے بیٹی عابدہ خانم اس کی ایک زندہ مثال تھی۔ اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک مخصوص مقام پر آ کر اٹک گئی تھی۔ اس کی حالت پر افسوس کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا بھلا میں نے افسوسناک انداز میں اسے دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں جلد از جلد تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار جمعہ خان کو اپنے پاس بلایا اور اس کی کوششوں کی رپورٹ مانگی۔ وہ چہرے سے خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا، اور جب وہ بولا تو اس کے جوش کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ جمعہ خان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، میں نے نہایت ہی ایک اہم آدمی کا سراغ لگایا ہے۔ کون ہے وہ اہم آدمی؟ اس کا نام خوشی محمد ہے، جمعہ خان نے بتایا، مگر خوشیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خوشیہ کس حوالے سے ہے؟ اس کی شہرت وجہ اس کا ککڑی چور ہونا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ مرغی چور؟ بالکل یہی مطلب ہے ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ کہاں کا رہنے والا ہے یہ شخص؟ میں نے پوچھا تھا۔ اور اس نے کس کس کی مرغیاں چرائی ہیں؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری دلچسپی سے حوالدار کی طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، خوشیہ نامی یہ مرغی چور اسی گاؤں میں رہتا ہے جہاں عابدہ خانم اور آسیہ بیگم کے گھر ہیں۔ اس نے اسی گاؤں کے مختلف گھروں سے مرغیاں پار کی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ گھر کے باہر سے وہ مرغیاں اڑائی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کافی لوگوں کو ٹٹولا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ گاہے بگاہے ان کی مرغیاں غائب ہوتی رہی ہیں۔ کیا تم نے اس سلسلے میں خوشیہ سے بات کی؟ ابھی میں نے خوشیہ کو ٹچ نہیں کیا ملک صاحب۔ پھر تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ مرغیاں خوشیہ نے ہی چرائی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے اپنے طور پر کچھ تحقیق کی ہے۔ گاؤں میں خوشیہ کی شہرت ایک چور کی سی ہے، خصوصاً لوگوں کی مرغیاں چراتے ہوئے تو وہ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ جب بھی تو گاؤں میں وہ مرغی چور کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ حوالدار نے چند لمحوں کا توقف کر کے میری جانب دیکھا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھا، ملک صاحب، اگر ہم خوشیہ کو بلا کر تھوڑی سختی کریں تو وہ سب کچھ صاف صاف بک دے گا۔ ہمیں عابدہ خانم والے معاملے میں کسی اور شخص کی تلاش ہے جو اپنے پاس مفت کی بہت سی مرغیاں رکھتا ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ میں تمہارا ہم خیال ہوں جمعہ خان، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ تم پہلی فرصت میں خوشیہ کو پکڑ کر تھانے لے آؤ۔ جو حکم ملک صاحب۔ جمعہ خان فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں 1 گھنٹے کے اندر اندر خوشی محمد عرف خوشیہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور پھر اپنے وعدے کے مطابق جمعہ خان نے واقعی 1 گھنٹے کے اندر خوشیہ کو میرے سامنے لا کر کھڑا حاضر کیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ خوشیہ پکی عمر کا کوئی شخص ہوگا، مگر وہ میری توقع کے خلاف ثابت ہوا۔ اس کی عمر 14-15 سال سے ہرگز زیادہ نہیں تھی۔ وہ نوجوان دبلا پتلا اور دراز قامت تھا۔ حلیے کے اعتبار سے وہ آوارہ نظر آتا۔ میں چند لمحوں تک تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر گریدار آواز میں اس سے سوال کیا، خوشیہ، تم جانتے ہو تمہیں یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے؟ وہ متضب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، اصلی بات تو آپ کو ہی معلوم ہوگی، پر میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے چوری وغیرہ کے سلسلے میں تھانے لایا گیا ہے۔ تمہارے احساسات تو بالکل درست ہیں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ تم نے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تمہیں کس قسم کی چوری کے ضمن میں پکڑا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مرغیاں چرانے کے سلسلے میں، اس نے جواب دیا۔ تم تو خاصے ذہین بندے ہو یار، میں نے تعریفی انداز میں کہا، اور میں توقع کر رہا ہوں کہ تم سے جو کچھ بھی پوچھا جائے گا تم اس کا درست اور سیدھا جواب دو گے۔ جی ضرور تھانے دار صاحب، وہ تھوک کو نگلتے ہوئے بولا۔ حوالدار نے اس موقع پر کہا، اور اگر تم نے ہمیں چکر دینے کی کوشش کی یا کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو یاد رکھنا، ہمارے پاس تیرے لوگوں کو سیدھا کرنے کے 101 گھر ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کم عمری میں کسی اذیت ناک مرحلے سے گزرو، لہذا تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ جو پوچھا جائے سچ سچ بتا دو۔ آپ فکر مت کریں، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، خوشیہ، پچھلے 1-2 ماہ میں گاؤں کے مختلف لوگوں کی مرغیاں چوری ہوئی ہیں، خصوصاً کالی مرغیاں، اور ہمیشہ کہ یہ کارروائی تم نے ہی کی ہے۔ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا، یہ کام تو میں ہی کرتا رہتا ہوں، تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ وہ سادگی سے بولا، یہ میری روٹی روزی کا ذریعہ ہے،
चोरी शुदा मुर्गियाँ मैं दूसरे गांव में जाकर फरोख्त कर देता हूँ। इस तरह मेरी कुछ आमदन हो जाती है। मैंने इस भेद में पढ़ना मुनासिब नहीं समझा कि वो चोरी चुकारी जैसा गलत काम क्यों करता है। उसके बजाय वो कोई ढंग का नेक और साले काम क्यों नहीं करता। ये मेरा मकसद भी नहीं था और न ही हवालात का तकादा। मैंने निहायत एहतियात के साथ खुशिया की ज़ुबान से अपने मतलब की बातें उगलवाना चाहता था। इसलिए ज़रूरी था कि मैं कोई उससे ऐसा सवाल ना करूं जिससे वो भुदक जाए। मैंने पूछा, क्या कभी ऐसा भी होता है कि चोरी शुदा मुर्गियाँ तुम दूसरे गाँव के बजाय अपने ही गाँव के किसी फ़र्द के हाथ पर फ़रोख्त कर दो? आम तौर पर ऐसा नहीं होता, उसने बताया। इसका मतलब है कि ख़ास तौर पर ऐसा हो सकता है। जी, वो हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में बोला। मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता घिस रहा था। मैंने गहरी दिलचस्पी लेते हुए खुशिया से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम किस तरीके से मुर्गियाँ पकड़ते हो? मुझे यकीन है कि वो कोई आम सा तरीका तो नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तस्दीकी अंदाज में बोला। आम तरीके से मुर्गी काबू करने में यह ख़तरा बहरहाल मौजूद होता है कि मुर्गी शदीद मुज़ाहमत के तौर पर कुकुरकू शुरू कर देगी और इस तरह दूसरे लोग इस तरह मुतवज्जा हो सकते हैं। उसके बाद खुशिया ने मुर्गी पकड़ने के 2 कामयाब तरीके बयान किए। पहला तरीका सादा और आसान था। कोई गीला तौलिया अचानक मुर्गी पर डाल दिया जाए। इस तरह बौखलाहट में मुर्गी सांस लेना भूल जाती है वक्ती तौर पर, और इस हालत में मुर्गी को आसानी से काबू कर लिया जाता है। दूसरा तरीका कदरे पेचीदा और मुश्किल था, मगर ये ज़्यादा फ़ायदेमंद था। इस तरीके के मुताबिक छोटे साइज़ की एक कौड़ी में धागा फंसाकर उसको फंदे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कौड़ी को गूंदे हुए आटे में लिपेट दिया जाता है जिस पर मुख्तलिफ मुर्गियाँ दाना चुग रही होती हैं। वहाँ कौड़ी को फेंक दिया जाता है और धागे के दूसरे सिरे को मजबूती से थाम कर थोड़े फासले पर खड़े होकर निगरानी की जाती है। जब कोई मुर्गी आटा लिपटी हुई कौड़ी को चुगती है तो धागे में वाज़ेह तनाव पैदा हो जाता है। इसी मौके को गनीमत जानकर धागे को एक हल्का सा झटका दिया जाता है। इस तरह कौड़ी मुर्गी के हलक में फंस जाती है। चुनाचा मुर्गी हलक में से किसी भी किस्म की आवाज़ निकालने के काबिल नहीं रहती और बआसानी उस पर काबू पाया जा सकता है और बाद अदा किसी महफूज मुकाम पर पहुंचकर उसके हलक से कौड़ी निकाल ली जाती है। खुशिया की टेक्निक की वजाहत ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, तुम इनमें से कौन सा तरीका अपनाते हो? कौड़ी वाला तरीका जनाब, उसने जवाब दिया। मैंने उससे सवाल किया, इसकी कोई ख़ास वजह? ये ज़्यादा महफूज और यकीनी तरीका होता है, उसने बताया। तोले वाले तरीके से मुर्गी का ताक़ुब करना पड़ता है जिसके नतीजे में मुर्गी अपनी मखसूस ज़ुबान में शोर मचाकर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकती है, जबकि आटे में लिपटी हुई कौड़ी वाले तरीके में शिकार यानी मुर्गी के नज़दीक जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैंने अब असल मकसद की तरफ आते हुए उससे सवाल किया, खुशिया पिछले 1-2 माह से जो मुर्गियाँ तुम्हारे गांव से गायब हुई हैं उनमें ज़्यादा तादाद काली मुर्गियों की है, उसकी कोई ख़ास वजह? वो बोला, बस ये एक ख़ास ऑर्डर सामने आ गया था। किस किस्म का ऑर्डर खुशिया? मैंने चौंकते हुए लहजे में पूछा था। वो निगाह चुराने वाले अंदाज में बोला, बस जी थी एक पार्टी। तुम वादे तौर पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपने कदर सख्त लहजे में कहा, तुम झूठ का सहारा लेने के बारे में सोच रहे हो और अगर तुमने किसी गलत बयानी से काम लिया तो ये अच्छा नहीं होगा खुशिया। हवालदार जुम्मा खान ने गैर आलूद नज़र से उसे घूरते हुए बोला था। वो सहम कर मुझे देखने लगा। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, खुशिया अगर मैं तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव कर रहा हूँ तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि तुमने अभी तक भरपूर मुझसे ताउन किया है, लेकिन अगर तुमने हक़ाइक़ को छुपाने या तोड़ मड़ोड़ने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा बहुत बुरा हशर किया जाएगा। हम जिस तरह मुजरिमों से पेश आते हैं उसका तुम तसव्वुर करके भी कांप उठोगे। वो मेरी बात सुनकर फ़ौरन से बेचता लाइन पर आ गया। जनाब, मैंने मुर्गियाँ चुराते वक्त कभी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि वो काली है या सफ़ेद है। मैं तो मुर्गी चोर हूँ, मुर्गियाँ चुराना मेरा काम है, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल की हो। एक लम्हे को वो सांस लेने की खातिर रुका और अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, काली मुर्गियाँ मैंने ख़ास तौर पर एक शख्स की फरमाइश पर चोरी की हैं। मैं उस शख्स का नाम जानना चाहूँगा। मैंने सनसनी खेज़ लहजे में कहा, जनाब अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है तो वो मुझे शदीद तरीन नुकसान भी पहुँचा सकता है। उसने मुझे सख्ती से ताकीद की है कि किसी भी सूरत उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। क्या वो ख़तरनाक शख्स है? पता नहीं वो ख़तरनाक है
یا خوفناک؟ وہ مروریت سے بولا، لیکن وہ ایک طاقتور انسان ہے، میں کسی بھی طرح اس کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اس نے مجھے زبان بندی کی تلقین کی تھی۔ میں نے کہا تم صرف اس شخص کا نام بتا دو، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس خرم خان کو دیکھ لوں گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور اس سلسلے میں تمہارا نام بھی کہیں نہیں آئے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، تم اس طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ میں اپنے طور پر اس طرح کارروائی کروں گا کہ تمہارے خلاف کسی کا شک بھی نہیں جائے گا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا، اور پھر اس نے اس شخص کا نام بتا دیا۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس نکلی تھی۔ وہ نام میری توقع کے عین مطابق تھا۔ خشیہ کے توسط سے کالی مرغیاں چرانے والا وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ ملنگ کالیا تھا۔ مجھے شروع ہی سے ملنگ پر شبہ تھا۔ میں اس قسم کے جعلی عاملوں اور پیر و فقیروں کی رگ رگ سے واقف ہوں، اور ان کے طریقہ واردات سے بھی آگاہی رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر ملنگ کالیا عابدہ خانم کے گھر کو جادو زدہ ثابت کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہا تھا، تو اس میں اس کا کون سا ذاتی مفاد پوشیدہ تھا؟ ایک بات تو سامنے کی تھی، اور عابدہ بھی مجھے اس بارے میں بتا چکی تھی۔ ملنگ کالیا بطول کے علاج معالجے میں جادو ٹونے کے بارے میں اسے گائے بغیر موٹی موٹی رقمیں وصول کرتا رہتا تھا، مگر ذہن اس سے بھی آگے کی سوچ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے مقاصد کچھ اور بھی ہوں۔ میں نے خشیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم کالی مرغیاں چرا کر ملنگ کالیا کے حوالے کرتے تھے یا کسی اور شخص کو دے دیتے تھے؟ جناب، اس سلسلے میں ملنگ بابا کی مجھ سے براہ راست کبھی کوئی بات یا ملاقات نہیں ہوئی۔ خشیہ نے بتایا، ملنگ کے ڈیرے پر اس کا خادم بھی ہوتا ہے، اس کا نام حنیف ہے، اور وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ ملنگ بابا کو کالی مرغیوں کی ضرورت ہے۔ میں جب بھی ملا حنیف کانا سے ہی ملا تھا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ملنگ کالیا ان مرغیوں کا کیا کرتا ہوگا؟ ملنگ جادو ٹونے اور عملیات کا ماہر ہے جناب، وہ بولا۔ ممکن ہے وہ کالی مرغی کے خون سے کوئی عمل کرتا ہو، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ ملنگ کالیا حکمت وغیرہ کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کالی مرغی کو کسی کشتے یا نسخے میں استعمال کرتا ہو۔ وہ بڑے ہی سادہ سے لہجے میں بولا تھا۔ وہ تو مجھے میرے کام کا اچھا معاوضہ مل رہا تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں اپنا دماغ کھپانے کی کوشش نہیں کی کہ ملنگ بابا مجھ سے حاصل شدہ کالی مرغیوں سے کیا کرتا ہوگا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ ممکن ہے ملنگ کالیا خشیہ ہی سے وہ مرغیاں وغیرہ عابدہ کے گھر میں یا صحن میں پکواتا رہا ہو، لیکن خشیہ کے بیان نے میرے خیال کی تردید کر دی۔ ملنگ کالیا کے خدمتگار حنیف کا نام سامنے آیا تو میرا دھیان اس حوالے سے اس کی طرف چلا گیا۔ ملنگ اپنے کانے خادم سے یہ کام کروا سکتا تھا۔ میں نے خشیہ سے پوچھا، تمہیں چوری کی مرغیوں کا معاوضہ کون دیتا تھا؟ ملنگ کا بندہ حنیف کانا، اس نے بتایا۔ کیا تم عابدہ خانم اور منظور حسین کو جانتے ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی، میں ان دونوں کو جانتا ہوں، یہ میاں بیوی ہیں اور ہمارے ہی پنڈ میں رہتے ہیں۔ منظور چاچا کی کریانے کی دکان ہے۔ کیوں؟ ایک لمحے کو رک کر اسے سوال کیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ عابدہ کی بیٹی سخت بیمار ہے، میں نے کہا، اور ملنگ کالیا اس کا علاج کر رہا ہے۔ سنا ہے کوئی کالے جادو وغیرہ کا چکر ہے؟ وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں جی، یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ پورے گاؤں میں یہ مشہور ہے کہ بطول کی پھپھی آسیہ بیگم نے گھر میں خاص طور پر بطول پر کوئی جادو ٹونا وغیرہ کروایا ہے، مگر تھانے دار صاحب مجھے اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ کس بات میں خشیہ؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ آسیہ بیگم نے جادو کروایا ہوگا، تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آسیہ بیگم اور اس کا گھر والا محمد علی تو بیچارے بہت ہی شریف لوگ ہیں، وہ اس قسم کے گندے اعمال کے چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ میں نے اسے مزید کریدنا مناسب سمجھا اور کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سارا چکر رشتے سے انکار کے بعد شروع ہوا ہے۔ عابدہ نے آسیہ کے بیٹے صدیق کا رشتہ ٹکرا دیا تھا، اور جواب میں انتقام کے طور پر آسیہ نے اس گھر اور بطول پر سفلی عمل کروایا ہے۔ وہ بولا، رشتے ٹکرانے والی بات تو مجھے معلوم ہے، اور اس انکار میں بھی عابدہ کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ منظور تو اپنے بھانجے کو کبھی مایوس نہ کرتا۔ وہ اس رشتے کی مخالفت میں نہیں تھا، لیکن بیچارہ کرے کیا، بیوی سے ڈرتا بہت ہے، عابدہ کے سامنے دم مارنے کی اسے مجال ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک آسیہ بیگم اور عابدہ خانم کے بارے میں اپنی معلومات کا دریا بہاتا رہا، جس کے مطابق آسیہ بیگم
ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی، جبکہ آسیہ کی بھابھی عابدہ خاصی تیز ترار اور فتنہ پرور قسم کی عورت تھی، جس نے اپنے شوہر کے سر پر راستہ بنا رکھا تھا۔ خوشیاں اپنا تفصیلی بیان ختم کر چکا تو میں نے اس سے پوچھا تھا، کیا تم نے کبھی ملنگ کالیا کو دیکھا ہے؟ کئی بار دیکھا ہے تھانے دار صاحب، اسے جواب دیا۔ اس سے کبھی ملے بھی ہو کسی کام کے سلسلے میں؟ ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا، اس نے بتایا، بس دور ہی دور سے دیکھا ہے جناب۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کبھی اس کے آستانے کے ڈیرے پر نہیں گئے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ تائری انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ملنگ کالیا کا ڈیرا قبرستان کے نزدیک ہی ہے۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ چلتے ہوئے کئی مرتبہ اس ڈیرے کے پاس سے گزرا ہوں، مگر آستانے کے اندر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ ملنگ کالیا کی جھلک میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں، مگر روبرو کبھی اس سے بات چیت یا ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ خوشیاں، تم نے جتنی باتیں مجھے بتائی ہیں، ان میں اگر ایک بھی غلط یا جھوٹ نکلی تو سمجھ لینا کہ میں تمہاری کھال کھینچ کر اسے کانٹوں والی بیری پر پھیلا دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا، خدا پاک کی قسم۔ میں نے آپ کو ساری باتیں 16 آنے سچ بتائی ہیں۔ آگے آپ کی مرضی، جو بھی سمجھے اور میرے ساتھ جس قسم کا بھی سلوک چاہے کریں۔ اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا خوشیاں۔ میں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں حوصلہ بھی بڑھایا۔ اگر تم ملنگ کالیا کی طرف سے کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا ہو تو یہ ڈر اور اندیشہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ بے یقینی کے تاثرات سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح ملنگ کالیا یا اس کے حنیف کانا کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ تم کالی مرغیوں کے بارے میں ہمیں بتا چکے ہو، اور اگر بالفرض محال وہ تمہارے بارے میں کسی شخص میں مبتلا ہو بھی جائے تو میں تمہاری مکمل حفاظت کا یقین دلاتا ہوں۔ ان میں سے کوئی تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ تم کسی بھی مرحلے پر کسی بھی قسم کا ڈر یا خوف خطرہ محسوس کرو تو فوراً میرے پاس آ جانا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا اور تمہارے ہر مخالف سے اپنے طریقے سے نبٹ لوں گا۔ وہ مطمئن انداز میں بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، خوشیاں، تم اپنے کسی عمل یا حرکت سے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دو گے کہ تم ہمارے پاس تھانے آئے تھے اور میں نے تم سے ملنگ کالیا اور کالی مرغیوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی، خاص طور پر ملنگ کالیا اور اس کے چیلے حنیف کانا کو اس ملاقات کے بھنگ بھی نہیں پڑنے دو گے۔ وہ فرما برداری سے بولا، جناب آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کی ہدایت پر پورا عمل کروں گا، اور یہ بھی یاد رکھنا، اب کی بار میں نے مزید سنجیدگی سے کہا، اب بھی اگر ملنگ کالیا یا حنیف کانا تم سے کسی بھی قسم کی کوئی مدد لینا چاہے تو تم انکار نہیں کرو گے، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے قبل تو مجھے اس کی اطلاع ضرور دو گی۔ جی تھانے دار صاحب، یہ بات میں اپنے ذہن میں رکھوں گا۔ وہ سر کو جھکا کر بولا، بس تو پھر ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا، اب جو بھی ہوگا میں بھگت لوں گا، تم عام سے انداز میں اپنا کام جاری رکھو۔ وہ سلام کر کے مجھے رخصت ہو گیا۔ 2 روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس وقت اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کی غرض سے لیٹا ہوا تھا۔ مذکرہ کوارٹر تھانے کے پچھواڑے واقع تھا۔ ان دنوں میری رہائش سرکاری کوارٹر میں ہی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے اور میں عام طور پر 9 بجے تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ جاتا تھا۔ مجھے اس دستک پر یوں حیرت نہیں ہوئی تھی کہ اکثر کسی ضروری یا ہنگامی کام کے سبب مجھے کوارٹر سے بلا لیا جاتا۔ میں نے چارپائی چھوڑی اور دروازہ کھولنے کے لیے کوارٹر کے صحن میں آ گیا۔ پھر جب میں نے کنڈی گرا کر دروازے کے پٹ کھولے تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ تھانے کا کوئی کانسٹیبل نہیں بلکہ منظور حسین تھا۔ جی ہاں، وہی منظور حسین جو بطول کا باپ اور عابدہ خانم کا شوہر تھا، اپنے ہی گھر میں کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ رات کے 10 بجے منظور حسین کو اکیلے اپنے کوارٹر کے سامنے کھڑا دیکھا میں نے تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس وقت اس کی صورت پر 13 بج رہے تھے۔ وہ دبو قسم کا شوہر تھا۔ رات کے پہر وہ اگر اکیلا میرے پاس آیا تھا تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے تھے، یا تو اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، یا پھر وہ بیوی کے خلاف کچھ کہنے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ بہت تیزی سے سوچا اور منظور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے منظور، تم اس وقت یہاں پر؟ پلیز مجھے اندر آنے دیں تھانے دار صاحب، پھر میں بتاتا ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز نظر سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا۔
میں نے گھر کے اندر داخلے کے لیے اسے راستہ دیا۔ وہ کوارٹر کے صحن میں پہنچ چکا تو میں نے دروازے کی کنڈی چڑھاتے ہوئے سوال کیا، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ مجھے خاصے معقول اور سمجھدار انسان لگے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، اس لیے میں نے سوچا اپنے دل کی بات آپ سے کہہ دوں، ممکن ہے آپ ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں بہت چھپ چھپا کر اور رازداری سے یہاں آیا ہوں۔ میرے گھر والوں اور آپ کے تھانے داروں کو یہاں میری موجودگی کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے مزید کسی سوال یا جرح کرنے سے پہلے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں اسے لے گیا۔ صحن میں رکھے مٹی کے مٹکے میں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ جب اس کی سانس اور حالت ذرا نارمل ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، ہاں منظور، اب بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ آپ عابدہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ تم اپنی بیوی سے کیوں ڈرتے ہو اتنا؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، وہ جی ہر معقول اور شریف النفس شخص اپنی بیوی سے ضرور ڈرتا ہے، خاص طور پر بچوں کی ماں کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہوتا ہے، اور میں 3 بچوں کا باپ ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، میں زیادہ اس سے کیا بتاؤں؟ اور میں نے اس حوالے سے زیادہ جرم مناسب نہ سمجھی۔ وہ فوراً مطلب کی بات پر آ گیا، ٹھیک ہے منظور حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا تھا اسے، میں تمہاری بیوی کو تمہاری یہاں آمد اور اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اب بولو کون سا مسئلہ تمہیں یہاں کھینچ کر لایا ہے، اور وہ بھی اس وقت؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں، بس میں اسی سلسلے میں ملنے آیا ہوں آپ سے۔ میں پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اپنا دکھڑا رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، چند روز پہلے جب آپ ہمارے گاؤں آئے تھے تو میرے گھر کی بیٹھک میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بطول کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر سے کیوں نہیں کرواتا۔ اس وقت میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ بطول سخت قسم کے جادو ٹونے کے اثر میں پکڑی ہوئی ہے، اس لیے کامل ملنگ کالیہ سے اس کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ ملنگ بابا سے علاج کروانے کی ضد عابدہ نے کی تھی، اور ہے اس کے خیال میں بطول جس سفلی عمل میں جکڑی ہوئی ہے اس کا توڑ صرف اور صرف ملنگ کالیہ کے پاس ہی ہے۔ میں اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ سب کے سامنے عابدہ کی زبان بولتا رہوں، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ اگر اب بھی میں آپ کے سامنے اپنے دل کا احوال بیان نہیں کروں گا تو ممکن ہے کہ میرا دماغ نہ پھٹ جائے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور امید افزا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، اب ایسا کیا ہو گیا منظور کہ تم محسوس کر رہے ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا؟ میرے لہجے میں دوستانہ قسم کی ہمدردی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اب تک تو ملنگ کالیہ مختلف قسم کے بدرنگ اور بد ذائقہ محلول پلا پلا کر بطول کا علاج کر رہا تھا، اور ہم سے ہر پھیرے میں ایک مخصوص رقم بھی بٹور کر چلا جاتا۔ ہم جادوئی اثرات کے توڑ اور بطول کی صحت یابی کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے تھے، مگر کل رات عابدہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ ملنگ کالیہ مجھے سراسر فراڈ نظر آنے لگا۔ وہ انتہائی لالچی اور کمینہ فطرت نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو یقین ہو رہا ہے کہ بطول کی بیماری میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا ہے، اسی کی دی ہوئی دوائیں اور محلول ہی بطول کو بیمار ڈالنے کا سبب ہے۔ وہ ایک خاص مکروہ مقصد کے تحت اپنی یہ چالیں چل رہا ہے، اور ہم بے خبری میں آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کی سانس پھول گئی۔ میں نے پوچھا، کل رات عابدہ نے تم سے کیا بات ایسی کہہ دی جو ملنگ کالیہ پر سے تمہارا یقین اور اعتماد ہی اٹھ گیا ہے؟ تھانے دار صاحب، عابدہ نے مجھے بتایا ہے کہ ملنگ بابا ان تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی بتا رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو پھر ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے پوچھا، ملنگ کالیہ نے تمہارے مسائل کا کون سا حل بتایا ہے، اور وہ اپنی کون سی بات ماننے کو کہہ رہا ہے؟ منظور تھوڑی دیر تک تو الجھن کے عالم میں رہا، پھر ہچکاتے ہوئے بولا، جناب، ملنگ بابا نے کہا ہے کہ اگر ہم جادوئی اثرات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا، بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنا گھر بیچ دیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک خریدار پارٹی بھی تلاش کر لی ہے۔ وہ خاموش ہو کر زخمی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی مجرا نگاہوں سے سمجھ گیا کہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جتنا وہ بیان کر چکا ہے اس سے آگے بھی ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ چنانچہ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے اسے ٹٹولا، منظور حسین، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس کی بنا پر تم ملنگ کالیہ کو شک اور بے یقینی کی نظر سے دیکھنے لگے ہو۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ملنگ بابا جو بطول کا علاج بتا رہے ہیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ میں نے کہا، تو گھر کی جبری فروخت سے بطول کا کوئی بھلا نہیں ہوگا؟ گھر چھوڑنے یا فروخت کرنے سے تو گھر کی مصیبت دور ہوگی۔ منظور نے کالیہ کی زبان سے بتایا، جبکہ بطول کو سحری اثرات سے نکالنے کے لیے ہمیں کالیہ کے ذاتی منصوبے پر سر جھکانا ہوگا۔ اگر ہم اس کی خاموشی سے بات مان لیں تو بطول بھلی چنگی ہو جائے گی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، اور ملنگ کالیہ کا ذاتی منصوبہ کیا ہے؟ وہ تم لوگوں سے اپنی کون سی بات منوانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم بطول کی اس سے شادی کر دیں۔ منظور کمزور سے لہجے میں بولا۔ لا حول ولا قوت، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ منظور حسین رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حالت پر بہت افسوس بھی ہوا، اور میں نے اپنے دل میں اس کے لیے گہری ہمدردی بھی محسوس کی۔ میں نے کھوجنے والے انداز میں اسے دریافت کیا، اور تمہاری بیوی آبدہ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ ملنگ کالیہ سے بہت متاثر ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ ملنگ کی بیہودہ باتوں پر یقین رکھتی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ اگر ہم نے ملنگ کی بات نہ مانی تو ہم واقعی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ مکان بیچنے کے ساتھ ساتھ بطول کو بھی اس کے نکاح میں دینے کو تیار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا منظور حسین، میں نے قطعیت سے کہا۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو، وہ بے چارگی سے بولا۔ اسی لیے تو آپ کی مدد لینے رات کے اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں۔ آبدہ کے سامنے میری تو پیش نہیں چلتی، وہ میری بات کو اہمیت ہی کب دیتی ہے، اور نہ ہی مجھے کسی کھاتے میں لیتی ہے۔ اگر آپ کسی طرح اس معاملے میں میری مدد کر دیں تو بات بن سکتی ہے۔ ملنگ کالیہ جادو ٹونے اور دیگر عملیات کے حوالے سے اچھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے مروب اور ڈرے سہمے رہتے ہیں، اور پھر عابدہ خود اس کی ہم خیال ہو رہی ہے۔ وہ نادان ملنگ کے جھوٹے وعدوں پر بیٹھ رہی ہے، اور بیٹی کو جہنم رسید کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہو چکی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کیا کروں میں؟ اس کی اس کمزور سی حالت کو میں سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا دلمریز شوہر تھا جو اپنی بیٹی کے لیے دل میں بہت درد رکھتا تھا، اور اس کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا، مگر بے بس اتنا تھا کہ از خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دوسری جانب ملنگ کالیہ کے عزائم بھی اب کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ وہ خبیث خصلت شخص بطول جیسی نوعمر حسین و جمیل لڑکی پر لال ٹپکا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گھر کی فروخت کے سلسلے میں وہ کسی جعلی پارٹی کو سامنے لا کر منظور اور عابدہ کا مکان ان سے ہتھیانا چاہتا تھا۔ خوشیاں مجھے بتا چکا تھا کہ وہ کالی مرغیاں چرا کر کالیہ کے خدمتگار حنیف خانہ تک پہنچاتا تھا۔ اب یہ بات روزے روشن کی طرح یا ہو چکی تھی کہ عابدہ اور منظور کے گھر کے صحن میں پائی جانے والی مرغیاں، بلی، کتا اور چوہے وغیرہ کالیہ ہی کے ذریعے ارسال ہوئے تھے۔ وہ ان حرکتوں سے اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ اس گھر پر کالے جادو کا اثر ہے۔ بطول کے سلسلے میں وہ بڑی ہی تندہی سے کوشاں تھا، اور الٹے سیدھے محلول پلا کر اسے جسمانی اور ذہنی طور پر اس قدر ناکارہ کر چکا تھا کہ وہ مردہ نظر آتی۔ وہ حویث پرست شخص معصوم بطول پر دانت تیز کر رہا تھا، اور اپنے مخصوص ہتھکنڈوں سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق منظور حسین اینڈ فیملی تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے۔ میں نے منظور کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تم اب اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا ملنگ کالیہ اور اس کے عملیات کو۔ تم بس اپنی بیوی پر نگاہ رکھو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ وہ کالیہ کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ میں آپ کی بات پر عمل کروں گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مگر عابدہ کو کسی بات کے لیے قائل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ملنگ کالیہ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اگر بطول کی شادی اس سے نہ کی گئی تو وہ جادوئی اثرات کے باعث جان ہار بیٹھے گی۔ بطول کو زندہ رکھنے کا بس ایک یہی طریقہ ہے کہ ملنگ سے اس کی شادی کر دی جائے۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہیں تھوڑا بہت سخت ہونا پڑے گا۔ ملنگ کالیہ زبردستی تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اسے اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دینا۔ اگر وہ شیطان زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہونا چاہے یا بطول سے ملنا چاہے تو مجھے فوراً اطلاع دینا، پھر میں اس مردود سے خود ہی نبٹ لوں گا۔ بطول سے اس کا میل جول بالکل ٹھیک نہیں، اور اس کی دی ہوئی تمام دوائیاں بھی فوراً بند کر دو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے منظور کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں بہت جلد ملنگ کالیہ کے ڈیرے کا دورہ کرنے والا ہوں۔
تم فکر نہ کرو، اس موزی کا زہر میں نکال لوں گا، تم اپنے گھر اور گھر والوں کا خیال رکھو۔ وہ قدرے اطمینان بخش نظر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسے کالی مرغیوں کی چوری اور اس کے صحن میں ان کی آمد کا احوال مختصر الفاظ میں سنایا۔ میری باتیں سن کر تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ ممنونیت آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، منظور حسین، میں تمہارے گھر کے مسائل اور ملنگ کالیہ کی طرف سے بے خبر یا بے پرواہ نہیں ہوں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد تمہیں کامیابی کی اطلاع دوں گا۔ تم اپنے گھر کے معاملات پر بس گہری نظر رکھو اور بیرونی مسائل سے میں خود نبٹ لوں گا۔ میری حوصلہ افزا باتوں سے اس کی ہمت بندی اور وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میری بچی اس شیطانی چکر سے تو نکل آئے گی نا؟ ضرور نکل آئے گی، میں نے بڑے ہی یقین بڑے انداز میں کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے بتایا، منظور حسین، اس ملاقات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، خصوصاً اپنی بیوی کو تو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ میں خود بھی کسی دن تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی سے بھرپور ملاقات کروں گا۔ تم نے وہی کرنا ہے جو میں نے سمجھایا ہے۔ میں ذرا ملنگ کالیہ کو ٹٹول لوں اور پھر آئندہ کا لائحہ عمل بناؤں گا۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے میرے کوارٹر سے رخصت ہو گیا۔ سفلیات کے ماہر ملنگ کالیہ کا آستانہ قبرستان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آستانے کے قریب ہی سے ریلوے لائن گزرتی جو بہت کم مصروف رہتی تھی۔ آستانے تک آنے کے لیے قبرستان کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس نے قبرستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میں حوالدار جمعہ خان کے ساتھ کالیہ کے آستانے پر پہنچا۔ اس وقت ہم سرکاری لباس میں تھے اور دوپہر کا وقت تھا۔ ہم آستانے کے احاطے میں داخل ہوئے تو کالیہ کے خدمتگار حنیف کانا سے سامنا ہو گیا۔ اس کے ایک چشمے چراغ گل کو دیکھ کر میں نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ حنیف ہی ہوگا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر وہ چونکا، کیونکہ آستانے پر پولیس کی آمد معمول کی بات نہیں تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، مائی باپ، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیا ہوتا، میں خود تھانے حاضر ہو جاتا۔ میں تم سے نہیں بلکہ تمہارے گرو کالیہ سے ملنے آیا ہوں، میں نے اکڑے بھرے لہجے میں کہا۔ حنیف کانا سے بات کرتے ہوئے میری عقابی نظریں آستانے کا جائزہ بھی لے رہی تھیں۔ حنیف نے میری بات کے جواب میں گڑبڑاتے ہوئے کہا، ملنگ جی تو اس وقت ڈیرے پر نہیں ہے۔ حنیف کے لہجے میں گڑگڑاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ وہ جھوٹ سے کام لے رہا تھا۔ ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آستانے کے اندر کسی انسان کی ایک جھلک دیکھی تھی جو سیاہ لباس میں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے حنیف سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ سیاہ پوش کہیں چھپ گیا ہو اور ہماری گفتگو سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ احساس مجھے لاشعور پر تھا اور اس کے ساتھ ہی لاشعور مجھے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سیاہ پوش ملنگ کالیہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بوکھلاہٹ میں مبتلا حنیف کانے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے گرو گھنٹار ڈیرے پر نہیں تو پھر کہاں گئے ہیں؟ وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک مریضہ کا علاج کرنے گئے ہیں۔ وہ کن اکھیوں سے آستانے کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، انہوں نے مریضاؤں کے علاج پر ہی کیوں کمر باندھ رکھی ہے؟ کیا انہیں آس پاس کوئی مریض نظر نہیں آتا؟ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے حنیف کانے کی معطل آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مزید گڑبڑا گیا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے آستانے کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھائے تو حنیف کانا اس طرح میرے سامنے آ گیا جیسے میرا راستہ روک رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، سرکار، میں نے بتایا ہے نا کہ ملنگ جی یہاں نہیں ہے۔ آپ اس ملاقات کو کل تک کے لیے ٹال دیں۔ آج رات کو ملنگ جی آ جائیں گے۔ آپ کل صبح تشریف لائیں تو وہ مل جائیں گے۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے غضیلے لہجے میں کہا، میں ملنگ کالیہ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود ہے۔ تم جھوٹ بول کر اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے رہے ہو۔ اسی انسنا میں ایک سیاہ پوش کامل شخص ڈیرے کے اندرونی حصے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے لباس کی طرح اس کی رنگت بھی سیاہ ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی، اور اپنے حلیے سے ہی وہ ایک پیشہ ور عیاش شخص نظر آتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ملنگ کالیہ کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پھر حنیف کانا اس مکروہ شخص کو دیکھ کر جس طرح باداب اور باملاقاعدہ ہوشیار ہو گیا، اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ وہ اس کا گرو گھنٹال کالیہ ہی تھا۔ ملنگ کالیہ نے ایک بے پرواہ سی نظر میرے اور جمعہ خان کے چہرے پر ڈالی اور پھر حنیف کانے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا،
حنیف کیا معاملہ ہے؟ صاحب بہادر کس سلسلے میں یہاں پر تشریف لائے ہیں؟ ملنگ کالیہ کی آواز میں ایک عجیب سی گونج اور دبدبا تھا۔ حنیف نے گھگھیاتے ہوئے انداز میں کہا، مرشد آپ سے ملنے آئے ہیں اور تم ہمیں دروازے سے ہی ٹہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے بیان کے مطابق تو ملنگی دوسرے گاؤں کسی مریضہ کا علاج کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ملنگ کالیہ نے اپنے چہلے کا تحفظ کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، حنیف نے آپ سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ میری ہدایت کے مطابق کہا، اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ پھر وہ قدرے نرم اور دوستانہ انداز میں گویا ہوا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے، آپ میرے غریب خانے کے اندر تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں اور جمعہ خان آستانے کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اس دوران میں حنیف کالیہ کا اشارہ پا کر 9-11 ہو گیا۔ ملنگ کالیہ کے آستانے پر ڈیرے پر نیچی چھتوں والے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے آیا جس کی آرائش اور ترتیب سے واضح تھا کہ وہ ملنگ کالیہ کا حجرہ خاص تھا۔ کمرے میں فرشی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ کمرے کے مغربی کونے میں ملنگ کی نشست گاہ تھی جو ایک مخصوص قسم کی گدی پر مشتمل تھی اور دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ملنگ کالیہ اپنے لیے مخصوص نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ میں اور جمعہ خان بھی گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ملک کا انداز دوستانہ بلکہ میزبانہ تھا، چنانچہ میں نے بھی کسی قسم کا سخت رویہ اپنانے کے بجائے اچھے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ ملنگ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے خدمتگار حنیف نے ہی آپ کی ہدایت پر ہمیں آپ کے بارے میں غلط معلومات دی۔ آپ نے ایسی ہدایت کیوں جاری کی تھی؟ کیا آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے؟ اور کیوں؟ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، یہ ہدایت خاص طور پر آپ کے لیے نہیں تھی، بلکہ میں نے حنیف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو اسے یہی بتایا جائے میں کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا ہوں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہاں کے انداز میں گردن کو حرکت دی اور بتایا، دراصل آج میں ایک خاص قسم کا چلہ کھینچنا چاہتا تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ ملنے والے جب کسی کام سے آتے ہیں تو پھر بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ خیر، اس نے خیر پر دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں اس کے خیر میں پوشیدہ شر سے بخوبی آگاہ تھا۔ میری مرد شناس آنکھوں نے پہلی نظر میں ملنگ کالیہ کا اندرونی اور بیرونی ایکس رے کر ڈالا تھا۔ وہ لالچی طبیعت، حریص فطرت، حفیظ زدہ ذہنیت اور کمینہ قدرت رکھنے والا ایک عیار و مکار، پیشہ ور اور نقلی عامل تھا۔ ایسے دھوکے باز اور چال ساز نام نہاد پہنچے ہوئے افراد ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں اور قصبے میں پائے جاتے ہیں۔ انسان میں اگر ذرا سی بھی سمجھ بوجھ اور شعور ہو تو ان نقاب پوش چہروں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ملنگ کالیہ کے نرم رویے کا جواب اسی انداز میں دیا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملنگ جی، ہماری آمد سے آپ کی چلہ میں رکھنا پڑ گیا، مگر کیا کریں بھائی، ہمیں آپ کی اس مخصوص مصروفیت کا علم نہیں تھا، ورنہ کسی اور وقت آ جاتے۔ اب آ ہی گئے ہیں تو پچھتانے یا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ رنونیت سے بولا، میں اپنے چلے کو ایک دن کے لیے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ پھر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صفدر حیات صاحب، میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، مگر ہماری ملاقات آج پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ خیر فرمائیں، آپ کو زحمت کیوں پیش آ گئی؟ اس نے مجھ سے آشنائی کا جو دعویٰ کیا تھا وہ یک طرفہ تھا اور اس میں کسی چھپے کی بات نہیں تھی کہ کسی بھی قسم کی نوعیت کے جرم میں ملوث افراد اپنے علاقے کے تھانے دار کو بخوبی پہچانتے ہیں، اور اس حوالے سے ملنگ کالیہ کا انکشاف میرے لیے چکا دینے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ملنگ جی، میں بطول کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ بطول؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون بطول؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہی بطول جو منظور حسین کریانے والے کی بیٹی اور 2-4 ماہ سے آپ جس کا علاج فرما رہے ہیں۔ وہ میرے لہجے میں پوشیدہ ترشی کو محسوس کرتے ہوئے تھوڑا متحد ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، اچھا، وہ بطول، ٹھیک ہے، وہ لڑکی بیچاری بڑی ہی مصیبت زدہ ہے، اس پر نہایت ہی سخت قسم کا گندا عمل کرایا گیا ہے۔ یہ رشتہ داریاں بھی کیا چیز ہوتی ہیں؟ وہ بڑے ہی فلسفیانہ انداز میں خلا میں گھرتے ہوئے بولا، ذرا سی بات پر لوگ جو ہے دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ آسیہ کو ہی دیکھ لیں، عابدہ نے بطول کے رشتے سے کیا انکار کیا، وہ تو جادو ٹونے پر اتر آئی۔
اور معصوم بطول کی زندگی اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں ملنگ عالیہ کی اداکاری کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا، مگر یہ داد میں نے دل ہی دل میں دی تھی۔ وہ چہرے کے تاثرات میں کمال رکھتا تھا، مگر میں یہاں مکالمہ بازی کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ میں نے الفاظ کو طنز کی چادر میں لپیٹتے ہوئے ملنگ عالیہ کی جانب بڑھایا۔ ملنگ جی، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ تابع و حال بطول کو آباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے لفظ آباد اور چکر پر خصوصی زور دیا۔ وہ تلملا کر رہ گیا، تاہم اس کے چہرے سے کوئی خاص ناگواری ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ حتی الامکان سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں تو یہاں بیٹا ہی اس لیے ہوں۔ جو بھی ضرورت مند اور مصیبت زدہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ بطول بھی میرے زیر علاج ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا بیماری ہے بطول کو؟ اس پر سخت قسم کا سفلی عمل کروایا گیا ہے، اور اس کے گھر پر وہ گھر بھی نادیدہ حصار سے باندھ دیا گیا ہے۔ اور ان حرکات کا ذمہ دار کون ہے؟ بطول کی پھپھی آسیہ بیگم، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ بات کیوں کر معلوم ہوئی ہے ملنگ جی؟ حساب کتاب سے، وہ اب کے جبروز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ آپ حساب کتاب کے اتنے ہی ماہر ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ بطول اب کب تک ٹھیک ہو جائے گی اور اس گھر کی مصیبتیں کب ٹلیں گی۔ اس نے میرے لہجے میں پوشیدہ تندی کو محسوس کر لیا اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی باتوں اور اندازے سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ کو میری ذات پر کسی قسم کا شک ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس کے سوال کا گول مول سے جواب دیا اور کہا، ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے ملنگ۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، بہرحال میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بطول کا معاملہ بہت اہم اور پیچیدہ ہے۔ وہ کوئی عام قسم کے جادو کے اثرات میں نہیں ہے۔ میں نے روز مرہ اور معمول کی تمام کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، مگر بات نہیں بن سکی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، گویا اب غیر معمولی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تم۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہا، آپ بہت گہری باتیں کرتے ہیں ملک صاحب، آپ بھی تو بہت گہری چالیں چلتے ہیں ملنگ جی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک جھرجھری سے لے کر رہ گیا، تاہم وہ سنبھلتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ملک صفدر حیات صاحب، آپ بھی کیا پہلیاں بجوا رہے ہیں؟ صاف صاف بات کہیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کیا پردہ، میں آپ سے کوئی باہر تھوڑا ہی ہوں۔ اس نے یہ جملے بڑے ہی اعتماد سے ادا کیے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، صاف صاف سننے کا حوصلہ ہے آپ میں ملنگ جی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا اور ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولا، بہت حوصلہ ہے مجھ میں۔ آپ سے پہلے تھانے کا جو انچارج صاحب تھے، ان سے میری بڑی اچھی سلام دعا تھی، اور آپ سے آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے میں پوری توجہ سے سنوں گا اور آپ کے ساتھ پورا تعاون بھی کروں گا۔ اچھا؟ میں نے معنی خیز نظر سے اس کا جائزہ لیا اور کہا، ملنگ جی آپ خاصے بارج ثابت ہو رہے ہو، لگتا ہے ہماری خوب نبھے گی۔ یہ جملہ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں خود کو اسی کے مزاج کا ظاہر کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پہلے والے تھانے دار سے شناسائی کا دعویٰ کر کے ملنگ عالیہ نے یہ بات ثبوت تک پہنچا دی تھی کہ وہ ایک بدکماش شخص تھا، کیونکہ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ سابق تھانے دار ایک رشوت خور، مجرموں کے ہاتھ پیر مضبوط کرنے والا تھانہ انچارج تھا۔ ملنگ عالیہ نے کہا، اللہ کرے ہماری خوب نبھے، میری تو یہ خواہش بھی ہے۔ اسی دوران میں ملنگ کا چیلا حنیف خانہ ہماری خاطر تعزیہ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے آیا۔ برتنوں کو ہمارے درمیان چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ ملنگ کے اصرار پر ہم نے تھوڑا تھوڑا لے لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے حوالدار جمعہ خان کے کان میں کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ملنگ عالیہ بات چیت کے دوران کئی بار مخصوص انداز میں جمعہ خان کو دیکھ چکا تھا، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وہ اکیلے میں مجھ سے کچھ راز و نیاز کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو آپ نے بڑی ہی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، حوالدار کے جاتے ہی عالیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے سراہنے والے انداز میں کہا، اب ہم زیادہ کھل کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی ذومعنی انداز میں کہا کہ اب آپ بھی عقل مندی کا مظاہرہ کریں ملنگ جی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ادھر تھانے میں آج کل بہت مصروفیات چل رہی ہے۔ ہاں جی، حکم کریں آپ۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، ملنگ جی یہ بطول کا کیا چکر ہے؟ بہت ہی مظلوم لڑکی ہے تھانے دار صاحب۔ وہ ہمدردی بھرے لہجے میں بولا، بیچاری پر اس کی پھپھو نے بڑے ہی ڈھیٹ قسم کا گندا عمل کروایا ہے۔
یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس بات کو پھیلانے میں آپ ہی کا ہاتھ ہے۔ آپ ہی نے یہ تجویز کی ہے اور پیش گوئی بھی کی کہ ان کے گھر کے صحن میں مردہ چوہے، بلیاں، کتے اور مرغیاں وغیرہ پڑی ہوئی ملیں گی، اور ایسا ہوا بھی۔ میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور پھر آپ کا علاج شروع ہوا اور بطول بد سے بدترین حالت کو پہنچ گئی۔ آپ اس جادو کا توڑ کرنے میں کامیاب رہے اور بالآخر اس مصیبت سے مکمل نجات کے لیے آپ نے جو بطول کی والدہ کو حل بتایا، وہ بطول کے لیے ہو نہ ہو مگر آپ کے لیے بہت ہی پرکشش اور فائدہ مند ہے۔ بطول بہرحال ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے جو اگرچہ چند روز تک آپ کے دیے ہوئے محلول استعمال کرنا چھوڑ دے تو اس کی رانائی اور شادابی واپس آ سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ تو سراسر مجھ پر شک کر رہے ہیں، وہ بھی چا بچی بولا۔ میں نے کہا، میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں، آپ چاہے تو تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ چند لمحات تک کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، دیکھیں ملک صاحب، آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں میں نہ تو مکمل طور پر اس کی تردید کروں گا اور نہ ہی تصدیق، یہ تو دوغلاپن ہوگا۔ میں نے کہا تھا، میرے نزدیک یہ دوغلاپن نہیں بلکہ حقیقت ہوگی۔ میں نے پوچھا، وہ کس طرح ملنگ جی؟ وہ اس طرح ملک صاحب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات بالکل سچ ہے کہ بطول ایک گندے عمل کے زیر اثر ہے، اور میرے حساب کتاب کے مطابق یہ سفلی عمل اس کی کسی قریبی رشتہ دار عورت نے کروایا ہے۔ غالب امکان آسیہ بیگم کا ہے۔ یہی بات میں نے عابدہ بیگم کو بھی بتائی۔ یہ حقیقت ہے کہ جادو ٹونا بہت سخت اور پائیدار ہوتا ہے، میں کوشش کے باوجود بھی اس کا توڑ نہیں کر پا رہا۔ چنانچہ وہ یہاں پر پہنچ کر رک گیا۔ میں نے اس کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا تھا، چنانچہ آپ نے اس لڑکی کی شافی چھوڑ کر اسے اپنے نکاح میں لینے کی تجویز ہی رکھ دی۔ بات ختم کرتے کرتے میرا لہجہ آخر میں تنزیہ ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا چہرہ پیلا ہوا، پھر فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کو یہ بات یقیناً عابدہ یا منظور نے بتائی ہوگی۔ مجھے یہ بات کہیں سے بھی پتہ چلی ہو تو میں اس سے کیا غرض؟ میں غیر ارادی طور پر آپ سے تم پر آیا تھا۔ ملنگ کے لیے میرے دل میں غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم صرف یہ بتاؤ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ وہ میرے بدلتے ہوئے تیور بھاپ گیا اور جوبن خشک لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، دیکھو ملک جی، اگر آپ سچی بات سننا چاہتے ہو تو پھر جان لو کہ اس لڑکی پر واقعی میرا دل آ گیا ہے۔ میں اسے دل و جان سے پسند کرنے لگا ہوں اور جائز طریقے سے اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اور جہاں تک اس جادوئی اثرات کا تعلق ہے تو یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے۔ بطول واقعی گندے عمل کے زیر اثر ہے۔ وہ بڑی صفائی سے اپنے علم اور عمل کی عزت بھی بچانا چاہتا تھا تاکہ اس کی شخصیت کا بھرم قائم رہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بطول کی پسندگی اور اسے جائز شادی کا ذکر کر کے خود کو راہ راست شخص بھی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی مکاری، عیاری اور چال بازی کا ایک عمدہ عملی مظاہرہ تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کسی کو پسند کرنا اور اس سے شادی کی خواہش کرنا کوئی جرم نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فریق ثانی کی مرضی اور اس کے لواحقین کی رضامندی بھی شامل ہو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے تانی انداز میں سر ہلایا اور مضبوط لہجے میں بولا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سلسلے میں بطول میرا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے، البتہ اس کے والدین کو منانا پڑے گا۔ میرے لیے واقعی یہ حیرت انگیز اطلاع تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بطول جیسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ملنگ کالیہ جیسے کالے بھجنگ اور کمروں شخص سے شادی کی خواہ ہوگی۔ میں نے ابھی تک بطول کو روبرو دیکھا نہیں تھا۔ اس کے بارے میں تاہم جتنا سنا تھا اس کے مطابق وہ گاؤں کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ اس کی جیسی کوئی دوسری لڑکی موجود نہیں تھی۔ پھر عابدہ یا منظور کی زبانی جو مجھے حالات پتہ چلے ان کے متعلق بھی بطول اور ملنگ کالیہ میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، پر کالیہ نے جو انکشاف کیا تھا اس سے یہی بات ثابت ہوتی تھی کہ وہ 100% جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ اور مکاری ہی سے کرنا چاہیے اور جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچا کر آنا چاہیے۔ ملنگ کالیہ ایک جھوٹا اور عیار شخص تھا۔ میں نے اس کی چال اسی پر لوٹانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ اسے گھسنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ملنگ، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، جب لڑکا لڑکی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ بس تم ذرا بطول کے والدین کو بھی راضی کر لو تو پھر بات اچھی ہو جائے گی۔ وہ سمجھا کہ میں اس کے چکر میں آ گیا ہوں، سنجیدگی سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں تو خود بھی زور و زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔
ہر کام طریقے اور سلیقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ عابدہ اور منظور اس رشتے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں سوچنے لگا عابدہ تو صدیق سے بیٹی بہانے کو تیار نہیں ہوئی، کالیہ جیسے بدہیبت شخص کے لیے وہ کس طرح عابدہ ہوگی؟ بہرحال یہ تو ملنگ کالیہ کے خیالات تھے جو وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے پیش کر رہا تھا۔ میں فی الحال خاموش رہا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کچھ قبل ازد کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے جب پہلی مرتبہ بطول کو دیکھا تھا تو معاملے کی تہ تک پہنچ گیا تھا، وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ میں گزشتہ 15 سال سے عملیات کی دنیا میں ہوں۔ ایک نظر کسی سیر شدہ شخص کو دیکھ کر اس کے بارے میں بہت دور تک تفصیل سے بتا سکتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ملنگ جی، مردہ کتے تک تو آپ کی پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی، اب حضرات انسان کی باری ہے۔ وجہ فرمایا ملک صاحب۔ وہ ایک خلا میں گھورتے ہوئے بولا، اگر بطول کے والدین نے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں